أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے، اس میں سے ہر انسان کو اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے، اس نے اس کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں محنت ہے، محنت کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور قبر کو آرام کی جگہ بنایا ہے۔ آرام کہاں ہے؟ قبر میں۔ نو موتن حروج، جب پہلی رات کو دلہن سوتی ہے ایسا کہا جائے گا سو جا، سونے کی جگہ وہاں ہے، سونے کا کوٹا دنیا میں نہیں ہے تو وہاں سونا ہے۔ اور مزے کی جگہ، عیش کی جگہ، خواہشات پورا ہونے کی جگہ یہ جنت، آخرت۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش کی جگہ، مزے کی جگہ، خواہشات پورا ہونے کی جگہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ جنت ہے۔ کہ قبر آرام کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ ہے، اور دنیا محنت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں محنت کے لیے بھیجا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ محنت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو محنت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری ہوں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے، یہاں جوڑ کر بس سمجھائی جاتی ہے، مقصد سمجھایا جاتا ہے۔ تمہیں اور آپ دنیا میں آنے والا ایک ایک انسان، اس وقت دنیا میں 800 کروڑ انسان ہے، تو سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو 3 ذمہ داریاں دی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنا داخلہ جنت میں کروانا، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اہل عیال کو بھی جہنم سے بچانا اور جنت میں ان کا داخلہ کروانا۔ اور تیسری ذمہ داری کہ 800 کروڑ انسان ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسان سب کے سب جہنم سے بچے اور سب کے سب جنت میں جائے، اس کی محنت اور کوشش کرنا، یہ 3 ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، اور آخرت میں 2 ٹھکانے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ہر ایک کے 2 ٹھکانے۔ اور ہوشیار آدمی، محتاط آدمی، عقلمند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ کامیابی، سمجھدار آدمی، یہ ہماری ذمہ داری۔
پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. اب اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع جو دیا ہے جنت کے داخلے کا، جنت کی تیاری کا، یہ اللہ پاک نے دنیا میں دیا ہے. اور دنیا کو اللہ پاک نے مختصر بنایا. دنیا وقتی ہے، چھوڑنی ہے، رہنے کی نہیں. اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی. بچپن ملا ہے اب واپس نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. جوانی ملی ہے اب واپس نہیں آنے گی. پھر بڑھاپا ہے، اب اس کے بعد کوئی فکر نہیں ہے. تو صرف قبر ہے کہ دنیا سے جانا ہے. تو قبر کا نہائی کا گھر، ویسٹ کا گھر، کیڑے مکوڑے کا گھر، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والے سنے تنہا جانا ہے. دیکھتے ہو شادی کی خبر ہمیں آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کہ قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر نشر ہے، پھر پلچرات ہے، پھر میزان ہے، پھر جہنم، پھر جنت، آخری منزل ہے. اس لیے آدمی دنیا میں آنے کے بعد اب منتقل ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بدلتا رہے گا. انتقال ہوگا یعنی کہ وہ بدل گیا کہ دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، قبر میں چلا گیا. ایسا جانا ہے. تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. دنیا کی زندگی اللہ پاک نے جو ہمیں دی ہے وہ ایسے گزارنے کے لیے نہیں ہے، قیمتی ہے. آخرت بنانا ہے. اور وہ موقع اللہ پاک نے ہم کو دنیا کے اندر دیا ہے. اللہ پاک ہماری زندگی قیمتی ہے، بات اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. میرے بچے میں نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کام کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی ہے، موقع تھوڑا ہے. آج آ کے دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے، ہاتھ پکڑ رہے، پیر چل رہے. آج موقع ہے، کل یہ موقع نہیں رہے گا. کیونکہ میں نے ہر ایک کے ساتھ موت لگائی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے. جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، رعایا ہو، بادشاہ ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے. كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت. کہاں کہیں بھی جاؤ، دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، موت آنی ہے. ہر ایک کو آئی، بڑے بڑے لوگوں کو آئی ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کہ موت آنی ہے. اور پھر یہ جو دنیا ہے چھوٹنی ہے. اپنے دھوکے میں مت رہنا. یہ دھوکے کی جگہ یہ بھول بھلیا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. ہاں، اور وہ اصلی جگہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہمیں سے رہنا ہے. اللہ پاک بیدار کر رہے ہیں، فکر نہ کر رہے ہیں، غفلت میں مت رہے. تو میں نے تجھے ایسا بے کر پیدا نہیں کیا ہے. اب بتا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تجھے میری طرف آنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، سب چھوڑنا ہے. تجھے آنا ہے، تجھے موت آنی ہے. اور یہ ساری چیزیں تیری چھوٹے گی، یہ سارا نقشہ چھوٹے گا. تو تنہا آئے گا میرے پاس میں. اس لیے بعض موقع بڑے عبرت کے ہوتے ہیں. قبرستان آدمی کے اپنے کو قبر یاد دلاتا ہے. آدمی مردے کو دفناتا ہے، پھر مٹی ڈالتا ہے. منہا خلقناکم. اللہ کو یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے یاد کر، یہ وہی مٹی ہے جسے میں نے تجھے پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اور دیکھیں میرے بندے، میں نے تجھے اس میں لوٹا دیا. دنیا وقتی ہے، آنا ہے میرے پاس میں، تجھے آنا ہے. اور یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر آگے کا مسئلہ ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. دوبارہ میں تجھے زندہ کروں گا. میں نے تجھے جو زندگی دی ہے
اس کا حساب کتاب لوں گا. میں نے تجھے جوانی دی اس کا حساب کتاب لوں گا. میں نے تجھے مال دیا اس کا حساب کتاب لوں گا. میں نے تجھے علم دیا ہے اس کا میں حساب کتاب لوں گا. تو مسئلہ اس کا نہیں. اس لیے اللہ رب ہے اور اللہ محبت کرنے والا ہے. بندے سے بینتیاں محبت کرتے ہیں, اس لیے بیدار کرتے ہیں. میں فعل اللہ کے عذاب من شکر دوں عمل تم, میرے بندے میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا. ہاں دنیا میں تو آخرت کی فکر کر, اپنا داخلہ جنت میں کروا, اپنے آپ کو جہنم سے بچا. ہاں یہ کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے. تو پہلی ذمہ داری ہماری اپنی یہ ہے کہ فکر آخرت بڑھ جائے, ساری منزل ہماری آسان ہو جائے اور ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے. کہ کیسے ہوگا, یہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں, یہ کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے, ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں لگائی ہے. کہ نہیں یہ جو چیزیں لگائی ہیں وہ تقویت کے لیے ہے, وہ مدد کے لیے. اللہ نے گھر دیا یہ آخرت بنانے کے لیے. اللہ نے بیوی دی ہے, اللہ نے بچے دیے, اللہ نے کاروبار دیا, اللہ نے صحت دی. یہ ساری نعمتیں انگنت نعمتیں, یہ ساری نعمتیں آخرت بنانے کے لیے. جس میں اللہ نے رکھا اس کو چھوڑنا نہیں. ابھی کیا کرے آخرت بنانے کے لیے, کہ آخرت بنانا سب سے آسان ہے. جہنم سے بچنا یہ سب سے آسان ہے. جنت میں اپنا داخلہ کروانا یہ سب سے آسان ہے. موقع موقع پہ اللہ پر نے عمل لگ دی ہے, کچھ بنیادی چیزیں بتا دی کہ ان کو کرو, اور آسان کر دیا کہ بھائی غریب غربت میں رہ کر, مالدار مالداری میں رہ کر, عہدیدار عہدیداری میں رہ کر, ڈگری والا ڈگری میں رہ کر, پڑھا لکھا اپنی پڑھائی میں, ہاں تو جو جہاں ہے تو اسی میں رہتے ہوئے آخرت بنا لے. کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان. زندگی تھوڑی تھی, اس کریم رب نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا, کرم کا معاملہ فرمایا, آسان کر دیا. جہاں جن میں ہو تو اس کو بدلنا نہیں ہے, دوسرے چکر میں نہیں آنا ہے, 99 کے چکر میں نہیں پھنسنا ہے. کہ جہاں ہو بس اس میں کیا کرو کہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرو, اور اس میں آخرت بنانے کے لیے دین کو داخل کر دو. کہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے, جنت کا داخلہ کیا ہے, کہ دین ہے. ایک ضابطہ اللہ پاک نے دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے. یہ ریک کو بس سمجھائی, آپ دین لے کر آئے. ہاں اور کون سا دین, کے دین اسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. کہ دین اسلام کا علاوہ جو دین ہے وہ قبول نہیں کریں گے ہم. دین اسلام کو ہم قبول کریں گے. یہ دین تو جن شعبوں کے اندر ہے ان شعبوں میں ہمیں رہنا ہے, اس میں اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. اس کو بدلنا نہیں ہے, حال کو بدلنا نہیں ہے. جو حال اللہ نے دیا وہ سب سے اچھا ہے, جو حال اللہ نے دیا ہے وہ سب سے اچھا ہے. بس اسی میں رہتے ہوئے اب دین کو لانا, اور دین بہت آسان ہے. ہاں کہ آدمی کے اندر دین آئے گا لیکن آخرت بڑھے گی, اور یہ دین کے اندر برکتیں ہیں, یہ دین کے اندر مسئلوں کے حل ہے, پریشانیوں کے حل ہیں, تکلیفوں کے حل ہیں. ہاں پرابلم جتنے بھی یہ وہ حل ہو جائے گی ہر انسان کے لیے, ہر ایک کے لیے. دین اس لیے دین کی مثال روح کی طرح ہے. ہاں دین کی مثال کیسی ہے, کہ روح کی طرح ہے. کہ انسان کے اندر کہ روح ہے تو انسان کی آنکھیں دیکھے گی, زبان بولے گی, کان سنیں گے, ہاتھ پکڑیں گے, پیر چلیں گے, دماغ چلے گا. اور اگر روح نہیں ہے تو سارا سسٹم یہ سب کچھ ہوتے ہوئے. اگر دین ہے تو مال ہوتے ہوئے آدمی جنت میں جائے گا. اگر دین ہے تو عہدہ ہوتے ہوئے آدمی, چہرے کے لیے دین. اس لیے کوئی چیز بری نہیں ہے, آپ کسی چیز کو برا نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ مال والے جہنم میں جائیں گے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. یا حکومت والے جہنم میں جائیں گے, ایسا نہیں. ہاں کہ جن کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ جائیں گے. دین ہے کہ یہ اس کی دنیا اچھی بنائیں گے اللہ پاک کہتے ہیں. ہم اس کی دنیاوی زندگی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, کہ ہم اس کی دنیاوی زندگی مزیدار بنا دیں گے. دن میں راحت ہے, دن میں مزے ہیں, تکلیفیں پریشانیاں نہیں آئیں گی, پرابلم نہیں آئیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.
مسئلوں کا حل اللہ پاک نے دین کے اندر رکھا ہے. اور دین یہ آخرت کی فکر ہے. دین ہو دنیا اچھی بنے گی، دین ہوگا قبر میں راحت ملے گی، دین ہوگا پل صراط پہ آسانی سے آدمی گزرے گا، تیزی سے گزرے گا. دین ہوگا حساب کتاب آسان ہو جائے گا. دین ہوگا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا. کہ دین ہوگا آدمی جہنم سے بچے گا. دین ہوگا تو آدمی جہنم سے بچے گا، اور دین ہوگا تو آدمی کا داخلہ جنت میں ہوگا. ایسا لیے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا دنیا کا. اس محنت کی جگہ اللہ پاک نے بنائی اس کو. پہلی محنت ہمیں کرنی ہے کہ دین کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. ہاں کہ دین زندگی کے اندر آئے. کہ دین کیا ہے؟ کہ دین 5 چیزیں ہے. ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے. یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. جیسے ہاتھ، اس میں ہاتھ سے مراد کیا؟ یہ 5 انگلیاں اس کے اندر. 5 انگلی ہے ہاتھ کے اندر. ایسے دین سے مراد کہ صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف حج نہیں، ایک شعبہ ہے. رہن سہن، صرف رہن سہن جو ہے ویسی بنانا یہ دین نہیں، شعبہ ہے. معاملات کے سارے شعبے. اس لیے اللہ پاک نے مطالبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے دن کا مطالبہ ہم سے، پورے دن کا، کہ پورا دن، تو پورے دن کا مطالبہ کہ ہر مسلمان سے 2 مطالبے کیے. کہ پورا دن زندگی کے اندر لانا، کہ عبادت کی لائن، معاشرت کی لائن، معاملات کی لائن، اخلاق کی لائن، یہ ساری مکمل آئے، پوری آئے. فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. ہاں کہ جو چیزیں ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے، تو وہ سب کو اپنی زندگی کے اندر لانا. عبادت کی لائن پوری مکمل کرنا، معاشرت کی لائن پوری مکمل کرنا، معاملات کی لائن پوری مکمل کرنا، اخلاق کی لائن پوری مکمل کرنا. یہ پورا دین ہے. اس کا مطالبہ. ہاں تو ایک مطالبہ ہم سے یہ کیا کہ پورا دین لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورا دین، مکمل دین اس کا مطالبہ ہے. کیوں کہ جتنے وعدے ہیں وہ مکمل دین پہ ہیں. اللہ کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ کس پہ ہے؟ مکمل دین پہ ہے. مکمل دین پہ. تو برکتیں ہم مکمل دین پہ دیں گے، راحت ہم مکمل دین پہ دیں گے. ہاں روئے زمین کی خلافت ہم پورے دن پر دیں گے. مدد اب پورے دن پہ کریں گے. بلکہ پھر آدمی پورے دن پہ عمل کرتا ہے. ایک مطالبہ یہ کیا، اور دوسرا مطالبہ اس میں حقیقت پیدا کرنے کو کہا. کہ جب بندہ اس میں حقیقت پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے عمل جاندار بن جاتے ہیں. اس کے عمل اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جاتے ہیں. اس لیے ہر ایک سے 2 مطالبے کی. ایک تو پورے دن کا مطالبہ ہے. کس کا مطالبہ ہے؟ پورے دن کا. کہ پورے دن کا مطالبہ ہے. اس لیے کہ دین ضروری ہے. ہاں کہ دین کی مثال روح کی طرح ہے. اس کے بغیر نہیں چلے گا. دنیا میں بھی راحت جو ہے وہ دین سے ملے گی. مسائل اسی سے حل ہوں گے، تکلیفیں اسی سے حل ہوں گی. اس لیے اس کو دین کو داخل کرنا ہے، پورے دن کو داخل کرنا ہے کہ پورا دین جو ہے وہ داخل ہو جائے. ہاں اور پورے دن کے اندر کیا پیدا ہو؟ کہ حقیقت پیدا ہو. اس محنت کے ذریعے ایسی محنت کرنی ہے کہ پورا دن بھی آئے اور دین کے اندر کیا پیدا ہو؟ حقیقت پیدا ہو. کیا حقیقت پیدا کرنے کے کیا معنی ہے؟ کہ حقیقت پیدا کرنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی دین پہ جو چلتا ہے نا، وہ آدمی چلتا ہے حالات کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے. اپنی دن پہ چلتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھو گے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو ماحول بننے کی وجہ سے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ایک آدمی پہ حالات آتے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو آپ دیکھو کہ وہ اس کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، استغفار کا اہتمام کرتا ہے، راتوں کو جلدی مسجد کے اندر پہنچتا ہے. ہاں کہ حالت پہ حج پہ. تو پھر کیا ہوا کہ ماحول چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، حالت چلے گئے، یہ بھی چلا گیا. کہ حاجی صاحب تمہیں تو رات میں 2 વાગે આવતા હતા ને کہ ہاں હવે પેલું સારું થઈ ગયું، تو پرابلم جو ہے حل થઈ ગયું. ہاں کہ حالات چلے گئے، کہ بھائی ماحول چلا گیا. ہاں تو یہ حالت والا دین ہے، یہ ماحول والا دین. کہ بھائی کون سا؟ یہ تیسری قسم ہوتی ہے عادت والا دین. کہ عادت کے معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن عمل اس کو نفع نہیں دیتا. عمل اس کو نفع، حالانکہ عمل کی تو تاثیر ہے، عمل کی تاثیر ہے، عمل اس کو نفع دے. زکات آدمی کی مال کی محبت نکلنا ہے،
روزہ آپ نے رکھا ہے کہ تقویٰ پیدا ہونا ہے روزے کے ذریعے. رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اس روزے کے ذریعے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو. کہ بھائی روزہ بھی ہے اور تقویٰ نہیں ہے تو کیا مطلب کہ عمل عادت ہے. عمل کیا ہے؟ ہاں عمل عادت بنا ہوا. بھائی نماز بھی ہے لیکن نماز ناگوار باتوں سے نہیں روک رہی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط چیزیں بھی دیکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور زبان سے غلط بولتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور کانوں سے غلط سنتا ہے. ہاں کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز عادت ہے. ہاں کہ عمل عادت والے ہوں گے, ماحول سے ہوں گے, حالات سے ہوں گے. اور چوتھا عمل جو ہوتا ہے کہ عمل میں حقیقت ہوتی ہے. ہاں کہ روزہ رکھا ہے تقویٰ پیدا ہوگا. زکات دی مال کی محبت نکلے گی. نماز اب روک دے گی ناگوار باتوں سے, نماز اب روک دے گی بلکہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے گی. ہمارا سب دکھلائے گا اب نماز کے چابی مل گئی. ہاں کہ خزانے سے جو لینا وہ لے لو. جہاں مسئلہ آیا کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقت والا دین. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مکمل دین تھا اور دین کے اندر حقیقت تھی کہ جس سے پورا بغیچہ ہرا بھرا تھا. کیا تھا؟ پورا بغیچہ ہرا بھرا تھا. ہاں کہ مکمل عمل تھے کہ پورا دین تھا مکمل. بلکہ فرائض واجبات نہیں نوافل کا اہتمام تھا. آپ نظر کرو کہ وہ سطح کون سی تھی کہ وہ سطح عبادت کی ایسی سطح تھی کہ نوافل کہ جوان بوڑھے ہر ایک اس کا اہتمام کرتے تھے. نوافل کا پورا اہتمام ہوتا تھا. قرآن شریف کی تلاوت کا پورا اہتمام ہوتا تھا. کہ رمضان تو رمضان گہرے رمضان میں تلاوت کا ماحول بنا ہے گھر گھر میں کہ بچے پڑھ رہے ہیں, جوان پڑھ رہے ہیں, بوڑھے پڑھ رہے ہیں, ہر ایک پڑھ رہے ہیں. کوئی منزل پڑھ رہا ہے, کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے, کوئی 3 پارے پڑھ رہا ہے. عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے کہتی کہ لو بہنا روٹی بھی پک گئی, تندور میں روٹی بھی پک گئی اور 3 پارے پورے ہو گئے. ایسا ماحول تھا تلاوت کا, ذکر کا, استحضار کا. جہالت نہیں تھی. ہاں جہالت نہیں تھی. ہر ایک علم کی روشنی میں زندگی گزارتا تھا. ہر ایک اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. اور ایثار, ہمدردی اور خدمت ہر ایک کے اندر تھی. اور حق کے معنی میں ہر ایک اپنے حق کو معاف کرتا تھا. ہر ایک اپنے حق کو کیا کرتا تھا؟ معاف کرتا تھا. بیوی کے بعد کہ بھائی ہاں میرا حق معاف, مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. کہ بیٹا کہ میرا حق معاف, مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. ہاں کہ ہر ایک آدمی حق ادا کرنے میں ہے. کہ مجھے میرے ذمہ میں کیا ہے کہ دوسروں کا حق ادا کرنا ہے, مجھے حق ادا کرنا ہے کہ اس کا میرے میں کہ نہیں معاف. ہاں کہ سیٹ چاہتا ہے بھائی لوگ کہ معاف ہے کہ 19-20 یہ کرتے ہیں معاف ہے لیکن مجھے ان کو پوری اجرت دینی ہے. ہر مالک یہ کہتا ہے کہ مجھے پوری جتنے غلام ہیں ان کو پوری اجرت دینی ہے. ایثار, ہمدردی, خدمت. اور پھر کہ کس لیے کرتے تھے؟ کہ اللہ کے لیے. نام و نمود شہرت بالکل نہیں تھی کہ کوئی دیکھے میرا عمل. کہ بھائی ذرا لوگوں جو ہے کہ حاجی صاحب 1 لاکھ روپیہ مسجد میں آپ آتے نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کہ کس کے لیے؟ کہ اللہ کے لیے. اس لیے ان کی کوئی تعریف کرتا تھا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا, ان کی کوئی برائی کرتا تھا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا. ہاں کہ کوئی تعریف کرے یا برائی کرے کئی اخلاص کی علامت ہے. اخلاص کچھ میں تھا. ہاں اور جان مان یہ اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھتے تھے کہ ہماری نہیں ہے اللہ کی ہے, تو اللہ کے منشے پہ لگاتے تھے. ایک ماحول بنا ہوا تھا. کہ کون تھے یہ لوگ؟ کہ آپ دیکھو پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں ایک بڑا وقفہ گزرا ہے. 500 سال 550 سال کا وقفہ گزرا ہے کہ جس میں کوئی نبی خیر کے کام کو لے کر نہیں آیا. کہ کوئی نبی نہیں آیا کہ خیر کی محنت نہیں ہوئی, اچھائی کی محنت نہیں ہوئی, جنت میں والے جانے عمل کی محنت نہیں ہوئی. تو جو پہلے عبادتیں تھی وہ بھی بگڑ گئی. جہالت ٹاپ لیول پر پہنچ گئی, بگاڑ ٹاپ لیول پر پہنچ گیا. ہاں کہ لوگ عبادت کیسے بیت اللہ کی کیسے کرتے کہ ننگے کرتے تھے, ایسا بگڑتا. عبادتیں بگڑی ہوئی تھی, معاشرت بگڑی ہوئی تھی. ہاں کہ عورت کے بچی کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو, یہ پسند نہیں تھا.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب انہیں خوشخبری ملتی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو چہرے گر جاتے ان کے، اور معصوم بچی کو دفنا دیتے، زندہ درگور کے معنی زندہ بچی کو گڑا کھود کے اس میں دفنا دیتے، آج بھی جگہ موجود ہے۔ اب دیکھو ایسی سی حالت بگاڑ اتنا، عورت اگر اس کا شوہر بن جاتا اس کو رہنے کا حق نہیں، اس کو گاؤں کے کنارے کر دیتے، بقدر رمق سانس باقی اتنا کھانا اس کو دیا جاتا، وہ کپڑے نہیں بدل سکتی، نہ نہیں سکتی، وہ وہاں رہتے رہتے اس کے جسم پہ ایک زہر پھیلتا، تو کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر آتے مر جاتے، پھر بھی وہ زندہ رہتی تو پھر اس کو بالوں کو کٹا کر گدے پہ بٹھا کر اور اس کو گاؤں میں پھراتے، ایسی جہالت تھی۔ ہاں اور بہت ساری چیزیں تھی، لیکن اب دیکھو کہ ایک محنت ہوئی کہ ان کی زندگی میں مکمل دین آیا اور دین کے اندر حقیقت آئی، ہاں ایثار، ہمدردی، خدمت، کہ اپنے جان دے دی، اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، آخری وقت ہے، اللہ اکبر، بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، ہاں کہ مہمان سے پہلے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ مدینہ کے اندر فاقہ چلتا تھا، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حالات سنگین تھے، آپ پوچھتے ہیں بھائی کسی کے گھر کچھ ہے، مہمان ہے، مہمان آتے ہیں کہ بھائی کسی کے گھر کچھ ہے تو مہمان کو لے جاؤ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیا تو کہنے کہ یا رسول اللہ میں ان کو لے جاؤں گا، اور وہ لے کر گئے گھر پہنچے، ایک ماحول تھا، ایک محنت تھی کہ جس سے پورا دین تھا، مکمل دین تھا، اور دین کے اندر ایک حقیقت تھی، تو کون سی محنت تھی، کس محنت سے یہ ہوا، یہ کون سی محنت تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ بن گیا کہ وہ گھر کے اندر کے گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، کہ بیوی سے کہتے ہیں کہ مسجد نبی سے گویا کہتے ہیں کہ تقاضا لے کر آیا ہوں، ہاں ایک مہمان ہے اللہ کے نبی سے بھیجا ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانا ہے، اب بیوی کیا کہتی ہے، بیوی کہتی ہے ہاں یہ تقاضا ہے، تقاضا پورا، میرے اور آپ کے گھر میں ہوتا تو کیا ہوتا، ہاں بیوی کہتی کہ میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی بھوکا رہنا ہے، مجھے بھی بھوکا رہنا ہے، بچوں کے لیے چند روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں، اب یہ ماں کیا محنت تھی، اللہ اکبر، کیا وہ محنت تھی، کہ کیسا دین اندر مکمل کامل طور پر تھا، عورت کیا کہہ رہی ہے، کوئی بات نہیں، مہمان کو آپ لے کر آئے ہو، آپ جو دسترخوان بچھا دینا، میں بچوں کو پھسلا کر سلا دوں گی، ہاں اور مہمان چراغ بجھا دینا یا بجھا دوں گی، مہمان کھا لیں گے، دیکھیے ایک ماحول بنا ہوا ہے محنت کا، تو کون سی محنت تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ ماحول بن گیا کہ مختصر وقت کے اندر جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے، کہ چھیننے والے تھے کہ وہ کہ بھوکے رہ کر ایثار کر کے، کہ دیکھو یہاں گھر میں میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن وہ ماں کہ ماں کے لیے ساری چیزیں آسان ہے، ہاں لیکن ماں کے لیے بچوں کی تکلیف ماں برداشت نہیں کرتی، کالا گلوٹا اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ لگتے جگر ہے اس کا، ہاں وہ بچے کے لیے اپنا سب لگا دے گی، داؤ پہ لگا دے گی، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دے گی بچے کے لیے، لیکن یہاں دیکھیں آپ کہ بچوں کو پھسلا کر سلا دے رہی ہے، اور وہ بیٹھے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھوکا ہے، اندر بیوی بھوکی ہے، اندر بچے کہ بھوک کی حالت میں سو گئے ہیں، پھسلا کر ان کو سلا دیا ہے، اور مہمان اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، یہ بہت سی محنت تھی کہ مکمل دن ان کی زندگی کے اندر آیا کہ وہ ایمانی محنت تھی، ایمانی محنت کے ذریعے ایک ماحول بنایا تھا، ایک ماحول بنا تھا، ایمانی محنت تھی، اندر کی مایا کو صحیح کروایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ایمان کا ماحول بنایا تھا، یہ دو چیزوں کی وجہ سے مکمل دین آیا اور دین کے اندر حقیقت آئی، ہاں کیا اس کی ضرورت ہے، جیسے مولانا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کا اگر نام رکھتے نا تو تحریک ایمان رکھتے، ایمان جو ہے وہ اصل ہے، ایمان اصل ہے، ایمان کی محنت اصل ہے، اس کا ماحول جو ہے وہ اصل ہے، آدمی کہ اللہ سے ہونا، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے، اللہ نے کیا ہے، اللہ کریں گے، یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتارنا یہ ایمان ہے، ابھی میں نے اور آپ نے زبان سے اس کو کہا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے،
کہ پیدا ہوتے ہی کہ دل کے اندر کہ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے کہ دل کے اندر غیر چلا گیا. ایسے کہ دنیا میں دو چیزیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا غیر ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میں اور آپ بول رہے ہیں کہ کرنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے. تو جتنی چیزیں دکھ رہی ہو سب غیر ہے. یہ بڑے سے بڑا پاور جہاں وہ بھی مخلوق ہے، یہ خیر ہے، مخلوق ہے. اور مخلوق کے معنی مردہ کے، یہ کرنے میں، کام بنانے میں اللہ کی محتاج. ہاں، یہ خود نہیں کر سکتے. یہ جتنے ہیں دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں، اور یہ نہیں، اس سے بڑی بڑی مخلوق، ہاں بڑی بڑی مخلوق ہے. ایسے ایسے مخلوق ہے کہ اللہ کے سوا وہ کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایسی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. کرنے میں، کام بنانے میں اللہ کے محتاج، ہر ایک اللہ کے محتاج ہے. بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، سور پھونکنے والے بھی اللہ کے محتاج ہیں، روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی اللہ کا محتاج. ہر ایک سب مخلوق ہے. کرنے میں، کام بنانے میں اللہ کے محتاج. آسمان پانی برسانے میں اللہ کا محتاج. زمین غلہ اگانے میں اللہ کا محتاج. یہ زمین غلہ کب اگائے گی؟ اللہ چاہیں گے تو. ہاں، چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، یہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے. کھانا پیٹ بھرنے میں اللہ کا محتاج ہے. ہاں، یہ موسم پھل دینے میں اللہ کا محتاج ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج. یہ مخلوق ہے. یہ بات دل میں اتارنا، یہ مخلوق ہے، ان سے نہیں ہوتا، ان سے نہیں ہوتا. چاہے سپریم پاور ہو، چاہے بڑے سے بڑی طاقت ہو. ہاں، یہ ساری مخلوق ہے، ان سے نہیں ہوگا. ان کے اتار چڑھاؤ سے کچھ نہیں ہوگا. یہ موسم بھی مخلوق ہے، اور جو بھاؤ تال ہے وہ بھی مخلوق ہے. کسی چیز کے بھاؤ بڑھنے سے یہ مخلوق ہے. اللہ ہے، کر چلانے والا اللہ ہے. ہاں، اور وہ پاورفل ہے، وہ بڑا ہے، وہ طاقتور ہے، قادر مطلق ہے. تنے تنہا کرتا ہے، ایک ہے وہ، ایک، دو نہیں ہے، اس سے کوئی جماعت نہیں ہے. تنے تنہا ہے وہ، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. ہاں، الہکم الہ واحد، ایک ہے وہ، ایک. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ دو نہیں ہے. یہ تو ہوتے تو گڑبڑ ہو جاتی. وہ تنے تنہا ہے، اکیلا ہے اور پاورفل ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے، اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. تنے تنہا اکیلا کرتا ہے. ہاں، اکیلا. اور وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے، کسی شکل کا پابند نہیں. وہ چاہے تو، ہاں، وہ چاہے تو بغیر آسمان کے پانی برسا دے، پابند نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر زمین کے غلہ اگائے، بغیر زمین کے غلہ دے. یہ آپ قرآن میں اس کی مثالیں پر. وہ چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے. حضرت مریم کھا رہی ہے، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ دینے میں پابند نہیں ہے، پاورفل ہے وہ کسی شکل کا پابند نہیں. ہاں، وہ شکل میں سے جان نکال دے، وہ شکل کا پابند نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کی محتاج ہے. آنکھ جلانے میں اس کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں اس کی محتاج ہے، جب پانی ڈبونے میں اس کا محتاج ہے. اور وہ کسی شکل کا محتاج نہیں. ہاں، وہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں. کہ کھانا ہوگا تو نہیں. ایک بات پڑی سمجھانے کے لیے، حقیقت سمجھانے کے لیے. یہ اصل ہے، یہ چیز حقیقت کرتے کون؟ اللہ کرتا ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے. جیسے چلا رہا ہے وہ، کہ روزی بھی وہی دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، ہر ایک کو دیتا ہے. اور وہ روزی دینے میں نہ ہماری دکان کا محتاج ہے، نہ ہماری محنت کا محتاج ہے، نہ ہماری شکل کا محتاج ہے. ہاں، پیڑھی نہ کڑ نہ ہاتھی نہ مڑ، سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. وہ دیتا ہے، روزی دینے والا وہ ہے. پاورفل ہے وہ، ایسا پاورفل ہے، بیک وقت سب کا سنتا ہے، بیک وقت سب کو دیکھتا ہے. ہاں، اس کا سننا بھی کامل، اس کا دیکھنا بھی کامل. کالا پہاڑ، اندھیری رات، ہاں، اور کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی چل رہی ہے. اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ میں چوٹی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ چوٹی کے ذریعے اس کے پیر سے جو لکیر پڑتی ہے، دبی بنم لتی سمجھا، کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں. ایسا دیکھنا کامل.
یہ حقیقت ہے. اب اس کو دل کے اندر لانا ہے. یہ محنت کے دل میں ایک محنت ہوئی, اس لیے اس کی یہ چیز سیکھنے کی, اس کو ایمان کہتے ہیں. سیکھنے کی ایمان اور یقین یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ غلط چیز ہے ہمارے پاس. اس سے پہلے تو ایمان کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آمنت باللہ, پہلے کہ ایمان لایا میں اللہ پر کہ جیسا اللہ ہے ایسا میں اللہ کو مانوں گا. ہاں اللہ ہے, جیسا کیسا اللہ ہے ایسا اللہ ہے. خالق ہے, مالک ہے, تو اس کی صفات ہے, ان صفاتوں کے ساتھ بھی اس کو ماننا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پہ ایمان ہے. فرشتوں پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, برحق ہے یہ ہے. ہاں, آخرت کے دن کے پر ایمان, اچھی اور بری چیزوں پر ایمان کہ کوئی نہیں کرتا, اللہ کرتے ہیں. ہاں, بلی کے گزرنے سے کام نہیں بگڑیں گے, دالی کے ٹوٹنے سے کام نہیں بگڑیں گے, برتن کے ٹوٹنے سے کام نہیں بگڑیں گے. ہاں, بنانے والا اللہ ہے. دکان پہ بیٹھے کسی کے دیکھنے سے کہ روزی کوئی چھین نہیں لیتا, روزی کوئی باندھ نہیں لیتا. کرنے والا اللہ ہے. ہاں, کرنے والا اللہ, اور وہ پاورفل ہے کہ ساری چیزیں سب چھوڑ دے, وہ اپنی قدرت سے پالے گا. آسمان پانی برسانا چھوڑ دے, زمین گلہ اگانا چھوڑ دے, ہاں وہ اپنی قدرت سے پالے گا. اسے گھبرانے کا نہیں. ایمان کیا, ایمان کی کمی ہے کہ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہے. ایمان ہے. لے بھائی پیٹرول نو بھاؤ بہت بدے سے. ہاں, ارے 500 روپے ہو جاوے نا, 1000 روپے ہو جاوے, اللہ اپنی قدرت سے پالیں گے. ہاں, بھاؤ بڑھتا ہے, گاڑیاں بڑھتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے. ہاں, کہ اللہ کرتے. میرے سے بھی نہیں ہوتا, میرے سے بھی نہیں ہوتا, کہ میرے سے بھی نہیں ہوتا. ہاں, کہ میں دکان چلاتا ہوں. ارے بھائی کیا ہم چلائیں گے؟ کہ دکان کے ذریعے گھر چلتا ہے, پیسے کے ذریعے کام بنتے ہیں. کہ نہیں, یہ ساری شکلیں مخلوق ہے, ان سے نہیں بنتے, یہ دھوکے سے بھی نکلنا ہے. اللہ کبھی کبھی نکالتے, بتاتے, جیسے بھی کورونا میں بتایا, چلو دکان کھولو, یہ سب ٹفن, اور اللہ پاک نے سب کو کھلایا. ہاں, یہ سب کو کھلایا, کوئی بھوکا نہیں ہوا, ہر ایک کو سویا. یا فیکٹری والوں کو بھی کھلا رہے ہیں, اور جو وہ ٹھیلے والوں کو بھی کھلا رہے ہیں, اور روز محنت مزدوری کرنے والا اور کیسا کھلا رہے ہیں؟ اچھا کھلا رہے ہیں. یہ بیچارہ ٹھیلے والا کہ 30 روپے کے چاول لے کے آتا تھا, 50 روپے کے چاول لے کے آتا تھا, کہ اس کو باسمتی کھلا رہے, 150 روپے والے کھلا رہے. اللہ کھلا رہے. ہاں, اللہ کھلا رہے. اور یہ اللہ بتاتے کہ دیکھو ان سے نہیں ہوتا, ان سے کام نہیں بنیں گے, یہ تمہاری نوٹوں سے کام نہیں بنیں گے. ہم چاہیں گے تو بنائیں گے, ہم چاہیں گے تو بنائیں گے. باقی یہ نوٹ ہی ہے, یہ مخلوق ہے, ان سے نہیں ہوگا. اللہ پاک نے مثالیں دے کے سمجھایا ہے. یہ دیکھو ہم کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ڈنڈا تھا, تو اللہ پاک نے پوچھا ماں دل کبھی ہمیں نہیں گیا موسیٰ. پیارے موسیٰ علیہ السلام, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تو کیا تھے, جانتے نہیں تھے. ارے بولو نا بھائی, کیا ہے؟ ہاں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ اعلیٰ ہی عصا ہے, تو میری لاٹھی ہے. ہاں, مطلب میری لاٹھی کے معنی کیا کہ اتوکل علیہا واحث بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ایک لگاتا ہوں, پتے جاڑتا ہوں, بہت سارے کام ہیں. کہ بھائی آئی صاحب جو ہماری دکان مارکیٹ میں, ہاں یہ دکان سے, ہاں کہ بھائی آنا تیجا مکان بنی ہوں, آنا تیجا ٹکڑوں باہر گیا, ولی فیہا مآرب اخری. تو اللہ پاک کبھی دکھاتے کہ اچھا کہ دکان سے تو پلتا ہے, ایسے تیرے کام بنتے. اللہ پاک نے مثال دی. اللہ پاک نے فالقیہ یا موسیٰ, تو مجھے ذرا ڈالو تو صحیح, اس کو ذرا نیچے تو ڈالو, دیکھیں ہم کیسے کام بناتا ہے. فالقیہ موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعیٰ. کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ تو اژدہا بن گیا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کہتے تھے کہ میرے سے کام بنتے. ہاں, لیکن یہ چیز یاد رکھنا, ہم دنیا کے اندر رہیں گے, اسباب پہ رہیں گے. اسباب کا انکار نہیں, اسباب کا انکار نہیں ہے. پانی میں رہنا ہے, پانی میں رہیں گے, پیر بھی, لیکن اسباب کو دل میں نہیں لانا ہے. ہاں, اسباب کا انکار نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا میں دکان کے اللہ کرتے سب دکان بند ہے, کہ محنت بند, یہ نہیں ہے ایمان کے معنی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا اس کو سمجھنا. میں دکان پابندی سے کھولوں,
دکان پہ جانا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہو کہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے. میں دکان سے نہیں پلتا، میری محنت سے کام نہیں بنتے، کرنے والے اللہ ہے. میں کام کروں گا لیکن متوجہ اس کی طرف ہوں گا کہ جب جاؤں گا تو اس کو میں پکاروں گا. ہاں نبی اس نے طریقہ دیا ہے، یہ سنت اس نے کہنے کو کہا کہ مجھے ایسا کرنا ہے، لیکن کریں گے وہ. ہاں جب میں دکان پر جا رہا ہوں کس کے لیے؟ کہ نفع کے لیے، روزی میں برکت کے لیے. تو اس رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ نماز کا اہتمام کر، اب میں نماز کا اہتمام کروں گا، جاؤں گا دکان پہ. لیکن دل میں یہ میرے بات ہوگی کہ دکان سے میں نہیں پلتا. ہاں پیسے سے میرے کام نہیں بنتے، کام بنانے والا اللہ ہے، میری ضرورتیں پورا کرنے والا اللہ ہے. ہاں یہ بات دل میں کہ بیٹا بیمار ہو گیا کہ مجھے دواخانے جانا ہے، مجھے دواخانے، یہ نہیں ہے کہ اب دواخانے نہیں جانا ہے، یہ شفا دینے والے اللہ ہے. نہیں، یہ دل میں بات بٹھانی ہے کہ شفا اللہ کے پاس میں ہے، کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. محنت ایک محنت کے ذریعے یہ یہاں پہلے نمبر پہ لانا ہے کہ پہلے نمبر پر بات آ جائے. اللہ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ. ابھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن ابھی تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ نہیں ہے. ہاں بھائی آدمی بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس، شکر پڑی تو بھائی جلدی پہلا ڈاکٹر پاس سے لے جاؤ، اور پانی کیوں نہیں، دوسری عثمت میں نہیں، احمدآباد لے جاؤ. اچھا پھر تھک تھکا کے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر تھک تھکا کے بھائی دعا کر دو نا. ہاں کہ پھر تھک تھکا کے نہیں کہ پہلے نمبر پہ تو چاہتے ہی آدمی، اس لیے اس کو سکھایا گیا کہ سیکھتے 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 یہ بات دل میں آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے کرنے والے کون ہے؟ جو فوراً کہا کہ اللہ تو کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ نہیں، اس سے کام نہیں بنتے، کام بنانے والا تو ہے. خودھا ولا تخف، اب پکڑ لو ہم کرتے ہیں یہ بات. کہ اللہ آپ کرتے ہیں، اللہ خودھا ولا تخف. ہاں کہ آپ گھبراؤ مت، اور اثر ہوتا ہے آدمی کو. ہاں سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، دیکھو ہم پھر اس کو لوٹا دیں. تو یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ان کا ہمیں نہیں ہونا کہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے. کام بنانے والے کون ہے؟ اللہ. تو پہلے نمبر پر اس محنت کے ذریعے اس کو لانا ہے کہ پہلے نمبر پر یہ چیز آ جائے. اس کی مقصد سے اس میں پہلے ایک تو ایمان بنانا ہے، ان چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، ان چیزوں پر کہ کرنے والے اللہ. اور دوسرے اس ایمان پر یقین ہونا چاہیے کہ ایمان ایک یقین ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں چیزیں الگ الگ. لیکن مثال سے بات سمجھ میں، ایک آدمی گولڈ میڈالسٹ ہے، بہترین نشانے باز، بہترین نشانے باز ہے اور گولڈ میڈالسٹ ہے، اور پورے شہر میں اس کے چرچے کہ اس کا نشانہ ایسا ہے کہ اڑتی ہوئی چڑیا کو بھی یہ نشانہ بنا لیتا، اس کی آنکھوں کو نشانہ بناتا ہے، ایسا ماہر ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی بہترین انسان ہے. ہاں اب یہ تو ہر ایک مان رہا ہے کہ بہترین نہیں، لیکن بھائی یہ آپ جو وہ سر پہ سفرجن نہیں، سر کے اوپر لکوٹی ہو نا تو لکوٹی کو بھی نشانہ مار دیتا ہے. ہاں ایسا ماہر ہے. اچھا لیکن اگر مجھے کھڑا کر دے تو کہ بھائی منصب ذرا جب تمہیں ہاتھ اٹھا دی جاؤ تو، ہاں اور سر پہ لکوٹی نہیں سفرجن رکھے، کیا رکھے؟ سیب رکھے اتنا بڑا، اور اس کو 100 میٹر سے نہیں بلکہ 10 میٹر سے کہ بھائی سیب اڑا دے. برابر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اب کیا ہوگا کہ ابھی میں کھڑا نہیں ہوگا، سمجھ میں کہ نہیں کہ بھائی یہ سفرجن اس کی جگہ پہ اگر تھوڑا یہاں سے یہاں گیا تو ایک اس کا فرق ہو گیا کہ نشانہ یہاں سے یہاں گیا تو کھیل ختم ہو جائے گا. ہاں کہ بھائی ایمان تو یقین نہیں ہے، ایمان تو ہے یقین نہیں ہے. ایمان تو ہے ہاں بھائی. اس لیے یقین کی 3 قسمیں، یقین کو سکھا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، روزانہ کی محنت کے ذریعے اس کو سکھا جاتا ہے، اس کو بولا جائے. یقین پر محنت ہے، یقین محنت سے آتا ہے. تو جو ایمان ہے اس کو لانا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے. ہاں اللہ کے رسول تیرا پیٹ، میرے پیٹ میں درد ہے لیکن شہد پلاؤ. ہاں پھر پلایا، پھر زیادہ لیکن تو اور بڑھ گئے، پھر پلاؤ. ہاں پھر آئے کہ لیکن بڑھ گئے تو پھر پلاؤ. ہاں پھر آئے یا رسول اللہ اور کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اللہ کی بات سچی، شہد پلاؤ. تو پھر جا کے شہد پلایا، شہد میں شفا مل گئی. تو شہد کے اندر شفا ہے. تو یہ مشق کرنے سے اسی یقین کے اندر کہ ابھی ہم سب کے دلوں میں مخلوق ہے. کیا ہے؟ ابھی ہم سب کو پلاسٹک نہیں سمجھتے، آپ پلاسٹک کو پلاسٹک سمجھتے، لیکن یہ ساری چیزوں کو ہے نا، ایک میں وہ جو پلاسٹک وہ تو پلاسٹک ہے، یہ سب بھی پلاسٹک ہے. ایک آدمی چھوٹا برج تھا، وہ راستے کے درمیان میں اس کو رکھا تھا، ایک آدمی کے جانے کا راستہ ہے، ایک آدمی جو اس پہ چلا جاتا ہے ایسا. اب رات کا اندھیرا، ہاتھ میں ٹورچ لکڑی ہے، اب اس کو کام ہے، ارجنٹ ہے، وہ پول پار کرنا ہے، لمبا برج ہے، ایک ہی آدمی جا سکے، اور ٹورچ لے کے آگے بڑھا. اب پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا اس نے؟ راستے میں رک گیا، کیا دیکھا؟ ٹورچ ماری تو سانپ ہے. کیا ہے اس میں؟ کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. تو کھڑا ہو گیا وہ ایک دم سے.
اب اس کو کہاں میں جانا ہے، اب وہ سانپ کو ایسے کر رہا ہے، وہ ہلکا نہیں ہے، اب تھوڑی ہمت ہوئی، اس نے لکڑی پھر سانپ پر ماری، وہ سانپ جو اس نے لکڑی سانپ پر ماری، اب لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کی ہمت اور بڑھ گئی، اب وہ پھر اس نے لکڑی جو ہے وہ نیچے سانپ کے نیچے ڈالی اور اس کو یوں کر کے پلٹا، تو جب پلٹا تو کیا دیکھا، پورا پلاسٹک کا سانپ تھا، کیا تھا؟ اچھا ابھی اور پچھلے میں کچھ فرق پڑا؟ ارے بہت فرق پڑا، ہاں وہ کہتا کہ ارے پہلے بھی خبر ہوت میں تو دوڑی دیتے رہے، ہاں ایسے یہ محنت کے ذریعے پوری دنیا پلاسٹک کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں یہ سانپ نہیں، شیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ اندر کا تاثر بالکل، یہ اندر کی مایا کو مضبوط بنانا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مضبوط ایسی مضبوط بنی کہ صحابی جا رہے، بھیڑ لگی ہے راستے میں، کہ کیا بات ہے کہ شیر، حضرت سے راستے میں شیر ہے، شیر نے راستہ روکا ہے، اچھا اب یہ تاثر بالکل نہیں ہے، اندر کی مایا صحیح ہو گئی ہے، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر شیر کا کان پکڑا اور کہا اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کر دیا، یہ کون سی اندر کی مایا تھی، اندر کی طاقت، اندر کی طاقت کی یقین ہے، اس لیے اس کو سیکھا جاتا ہے، کتنی مشکل کا کہ یقین کا پہلا اسٹیپ جو ہے کہ 3 درجے ہے، کہ پہلا علم الیقین ہے، ابھی میں اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا علم الیقین ہے، ہاں کہ جنت ہے جہنم ہے کہ نہیں ہے، خبر ہے، یہ چیزیں قرآن میں چیزیں ہے، اللہ کے وعدے پر حق ہے، اللہ کرتے ہیں کہ ابھی میرے اور آپ کے مذاکرے یہ علم الیقین ہے، ہاں اس میں محنت کر کے اس کو مشاہدے پہ لانا ہے، یہ مشاہدے کے اندر ہے، عین الیقین جس کو کہتے ہیں، عین الیقین، ہاں کہ 2 آدمی 2 دوست جا رہے ہیں اور ٹھنڈی لگ رہی ہے دونوں کو، دونوں جھوج رہے ہیں، اب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھ میرا گھر یہاں قریب نہیں آ رہا ہے، ہاں کہ چلو اپنے میرے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں تجھے میں مسالے دار گرم چائے پلاؤں گا، ہاں الچی اور مسالہ اس کے اندر ڈال کر گرم چائے تجھے پلاؤں گا، ہاں بھائی چلو، اب اس نے یہ جو بات کہی کیا ہے، علم الیقین ہے، کیا ہے، ہاں کہ خبر ہے جہنم میں پلسرات ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے، دنیا وقتی ہے، آخرت ہمیشہ علم الیقین، یہ باتیں میں اور آپ سن رہے ہیں، کہ اب اس کو کچھ فائدے میں لانا کیسا ہے، بس سمجھ میں آ رہی، اب وہ آدمی گھر کے اندر گیا، دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد کچن میں گیا اور کچن میں جانے کے بعد اس نے چائے بنانا شروع کیا، اب کیا ہے خوشبو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، ہاں کہ بھائی بریانی پک رہی ہے، ہاں ایسے چائے پک رہی ہے، بھائی مسالہ ڈالا ہے، خوشبو آ رہی ہے، بھائی اس نے کہا کہ یہ اب جو ہے وہ چائے اس نے نکالی اور پلیٹ میں لے کر آیا، اب اس نے دیکھ لیا، کیا دیکھا کہ محنت کے ذریعے کہ اللہ کرتے ہیں، کون کرتا ہے، اللہ کرتے ہیں، کہ میرے کام بنانے والا کون ہے، اللہ ہے، ہاں کہ میرے مسائل آئے ہیں مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، اللہ کرتے ہیں، ہاں کہ مجھے اپنی لائن کو صحیح کرنا ہے، کہ میں توبہ کروں، کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ ہے، کہ میں توبہ کروں اور میں اس کی میں جس کو اللہ نے کہا اس کو میں مضبوطی سے پکڑوں، ہاں کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے کہ بھائی کہ میں صدقہ دوں، میں جو ہے اللہ کی طرف 2 رکعت توبہ پڑھوں، صلاۃ الشفا اللہ سے مانگوں کہ اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، اے اللہ صحت دینے والے آپ ہیں، اب ہمیں بار بار مانگنا ہے کہ اللہ مسئلے کو حل کرانے والے آپ ہیں، کہ مسئلے کو حل کرانے والے آپ ہیں، کہ مسئلہ تو اسی سے حل ہوگا، مشاہدہ ہے کہ مسئلہ اسی سے حل ہوگا، اللہ ہی کریں گے، اس کی مشق کرنا یہ عین الیقین ہے، ہاں کہ عین الیقین، اس کا ہم سب سے مطالبہ ہے، علم الیقین سے آگے بڑھ کر اس محنت کے ذریعے جو 4 مہینے کے ذریعے کہ آدمی اس کو سیکھے، اندر کی مایا کو صحیح کرے، کہ اس لیے کہ یہ اصل بنیادی چیز ہے، ہاں کہ ابھی آدمی کے دل میں اللہ سے ہونا نہیں ہے، ابھی غیر ہے، کہ بولتے کہ جو 1000 مرتبہ آدمی بولے گا، عملی مشق کرے گا، 1 مرتبہ دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، ابھی اندر غلط یقین ہے، ہاں آدمی سنتا ہے لیکن جہاں آتا ہے نا کہ وہ چیزیں غالب آ جاتی ہے، کہ دنیا کی محبت غالب آتی ہے، کیا وہ تھوڑی دیر پیسہ وغیرہ کیا کام بنے، ہاں اس لیے آدمی گڑبڑ کرتا ہے کہ بھائی سود میں کیوں پڑتا ہے، کیا یقین کی کمزوری ہے، ہاں زبان سے جھوٹ کیوں بولتا ہے، ہاں گراہک کو کیوں جھوٹ دھوکہ دے کے مال دیتا ہے، یہ بتاتا نہیں کہ اندر کی کمزوری ہے، اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ چیز بیچتے ہو اس میں عیب بتاؤ، یہ جو عیب ہے وہ بتا دو، اندر کی ماں ہے، یہ اندر کا یقین ہے کہ کوئی چیز لے جائے واپس کرے واپس لے لو، یہ اندر کی ماں ہے، کہ ہاں کہ میرے نبی نے یہ بات بتائی ہے، اس میں برکت ہوگی، یہ برکت کا راستہ، یہ نظام غیب میں یہ دکھتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کہ یہ یقین کہ ہاں یہ ہوگا، کہ اللہ قادر ہے مطلق ہے، وہ بڑا ہے، اللہ میرے بیٹے کو کہ اللہ بعد میں پانی برسائیں گے کہ میں اس یقین کے ساتھ نماز پڑھوں، پھر وہ نماز ہوتی تھی،
کہ اندر کی مایا کو صحیح کیا، محنت کی کہ اندر کی مایا کو ہمیں صحیح کرنا ہے. تو پہلے اندر کی مایا، وہ چائے لے کر آیا، دیکھا اس نے کہ وہ چائے آ گئی، یہ عین الیقین. اور تیسرے پھر کیا، حق الیقین، کہ چائے پی لی. ہاں کہ تمام صحابہ کو حق الیقین، ہاں تمام صحابہ کو حق الیقین کا، اور ہم سے مطالبہ عین الیقین کا ہے. ہاں کہ عین الیقین کا، یہ مشاہدے جہاں کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ نے کیا. یہ بات دل میں آنی چاہیے کہ کام بنے کرتے 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 یہ بات آ جائے کہ کس نے کیا، اللہ نے کیا. کہ کون کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. کہ ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. یہ کرتے کرتے پہلے نمبر پر یہ آ جائے کہ جب ہمارے موقع آتا رہے گا. جماعتوں میں ہم جاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں. اب ایک جماعت گئی کہ بھائی کہاں جا رہی ہے، کہ مدراس جا رہی ہے. کہ اچھا بھائی کتنے گھنٹے لگیں گے، کہ 36 گھنٹے لگیں گے. اچھا بھائی کہیں کھاوا پیوا لیدو سے کہ نہیں، ہاں ہاں میرے صاحب لے لیدو سے، روٹلی سے کھیمو سے، ماشاء اللہ 17 آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ روٹی کی. اچھا بھائی اچھا شام کو روٹی زیادہ ہے، کھیما بھی زیادہ ہے، ہو جائے گا. اچھا بھائی کل دوسرے دن، کل بیجا دن سے اللہ ہے نا، تو اللہ تو پہلے دن بھی تھا. ارے بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض مرتبہ چیزیں ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ بگڑ جاتی تو کیا کرتے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. تو یہ پہلے دن سے یہ مت کے کرتے کرتے پہلے دن کہ کرنے والے کون ہے؟ اللہ ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ محنت کی اور اندر کی مایا کو مضبوط کیا، کہ اندر کی مایا مضبوط ہو گئی. پھر اس کا ماحول بنا کہ ہر ایک کی زبان پر آخرت ہے. ہر ایک کی زبان پر کیا ہے؟ ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہاں کہ ماحول بنا ہوا ہے، ہر ایک آخرت کا استحصال ہے. ہاں اور 6 چیزیں بنیادی تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی. جو اندر کا تاثر تھا وہ ختم ہو گیا. عبادت کے اندر حقیقت پیدا ہو گئی کہ عام طور پر جہالت ختم ہو گئی کہ ہر ایک علم کی روشنی میں زندگی گزارتا تھا. اور ہر ایک کی غفلت ختم ہو گئی کہ جانتا تھا لیکن اس کو کرتا تھا، کہ جانتا تھا اس لیے کہ کرنے کے لیے کرتا تھا. اور ایثار اور ہمدردی خدمت پیدا ہو گئی، ایک ماحول بن گیا اور آخرت غالب آ گئی. ہاں کہ وہ بات کرتے کرتے بھی کیا تھی، کوئی عمل کرتے تو آخرت سامنے، کوئی عمل کرتے تو کیا ہے کہ بیوی کے سر میں گودے اور یاد کیا آ رہی ہے. ہاں کہ یہ کیفیت بن گئی کہ اندر کی مایا کو صحیح کرنے سے کہ وہ پوچھتے کئی پاس بات کیسے صبح کی. بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ آج یقین کا مسئلہ کتنا گڑبڑ ہے. یقین کا مسئلہ میرا اور آپ کا کتنا، جب میں مجھے آپ کو کیم چھو تو میں کیا کہوں گا، ارے بہت سرد سے ماشاء اللہ، گھر بھی برابر، دکان بھی بہت سرد، ٹکراؤ بھی برابر. آدمی کا یہ خیال ہوتا بھی کیسے ہو، یعنی ہمارے عمل کا کیا حال ہے. تو وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں ہوتا تھا کئی پاس تھا کیسے صبح کی، یعنی من کی کیفیت کیا ہے. ہاں تو وہ کہتے ہیں اصبحت مومنن، ہاں ایمان ہے اس لیے کہ اس کی تیاری ہے. جنت سامنے، جہنم سامنے ہے. جنت سامنے، جہنم سامنے، اور اس کی تیاری کے اندر لگے. اور اس میں کوئی سودا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ ہم بیچ دے میں. عبداللہ بن حذافہ کو پیش کیا گیا کہ ایمان کو چھوڑ دو، تم نصرانی کو اختیار کر لو، اور اس کے بدلے میں یہ آدھی سلطنت، حکومت، اندر کے خزانے اور جس چاہو نکاح کہ ہم دے دیں گے. چوک گئے. یہ ہے اندر کا ایمان. ہاں جیسے ایمان جو ہے نا، ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا، ایمان غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا، ایمان کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتا. ہاں ایمان حقوق ادا کرواتا ہے، تو ظلم نہیں کرتا کسی پر. ہاں یہ چوکنا کہ چوک گئے کہ فوراً کھوچنے لگا کہ وہ چیز کھوچتی ہے کہ اسے رضی اللہ لگا کہ یہ تو آدھی نہیں، یہ پوری دے دے. اور کتنے بدلے میں، پلک جھپکنے کے برابر. پلک جھپکنے کے بعد میں ایمان کو چھوڑوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ہاں یہ تو اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، جتنے بال ہوتے اتنی جان ہوتی تو ایک ایک کر کے میں دیتا. یہ اندر چونک گئے فوراً. یہ کیفیت بنانا ایک محنت کی چیز بنے گی. تو جتنا اندر کی مایا مضبوط ہوگی تو پھر عمل اچھے ہوں گے. جب آدمی محنت کرتا رہے گا، دن بھر کیسے کرے گی، بہت آسان ہے. کہ روزانہ کی محنت، ماہانہ کی محنت، سالانہ کی محنت، اس کے اندر آدمی لگتا رہے اور قربانی دیتا رہے اور اندر کی مایا کو صحیح کرتا رہے. جب بولتا رہے، سنتا رہے، بولتے سنتے عملی مشق کرتے کرتے دھیمے دھیمے اندر کی مایا صحیح ہوتی چلی جائے گی. کہ کیسے تھے کیسے بن گئے. اور آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو صحیح کر رہا ہے اس کے، اس لیے عمل کی تاثیر ہے کہ وہی عمل ہے جو صحابہ رضوان تک میں نے کیا، وہی عمل ہے کہ اس عمل کی تاثیر ہے کہ جو بھی کرے گا کہ آج دنیا میں کر رہے ہیں تو پھر اندر کی ایمان ان کو بیٹھنے نہیں دیتا. ہاں کہ 30 سال کی نماز قضا ہوئی کہ ادا کرنی ہے، قضا ہو گئی کہ نہیں. ہاں کہ نماز میری کہ وہ 30 سال کی نماز دینی کہ زکات ہے 20 سال کی، کہ 20 سال کی زکات حساب کر کے پورے ایک ایک پیسے دینے. ہاں اب کھوچتا ہے، اب 30 سال پہلے
کہ بھائی دادا جو بیٹھے دادا کی دکان تھی اور میں پہنچ گیا, میں نے دکان پر قبضہ کر لیا, میرے 2 بھائی تھے 2 بہنیں تھی, ابھی اندر ایمان خوشتا ہے کہ بھائی یہ تو ان کا حق تھا, بھائیوں کا, یہ بھائیوں کا حق تھا, مجھے دینا چاہیے. ہاں, اور میں نے بھائیوں کا حق نہیں دیا. اب یہ ایمان خوشتا ہے کہ محنت کے ذریعے اندر ایمان خوشتا ہے کہ 4 مہینے لگے, اندر کی طاقت مضبوط ہوتی چلی گئی. اب یہ برداشت نہیں ہے. ہاں, انبولا برداشت نہیں ہے. آدمی بیوی سے جا کے معافی مانگتا ہے. ہاں, یہ بیوی کے ساتھ جا کے اندر کی مایا مضبوط ہوئی کہ اب کہ بھائی معاف کر دینا, میں نے تجھے ستایا کے اندر, کہ اب وہ بیوی کے ساتھ بیوی کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب اندر کی مایا صحیح نہیں تھی تو بیوی پہ ظلم کرتا تھا, بیوی پہ زیادتی کرتا تھا, بچوں کو پریشان کرتا تھا. ہم لوگ ایک جگہ جماعت کے اندر گئے تو جیسے ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ صبح لباس اور جو وہ داڑھی لمبی چوڑی نورانی چہرہ ادھر بیٹھے ہوئے. تو میں نے ملاقات کی تو ہم نے کہا کہ ماشاء اللہ کس مدرسے سے فارغ ہو آپ, ملاقات کرنے کے بعد. تو جیسے ہم نے کہا کہ کس مدرسے سے فارغ ہو تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے, تو رونے لگے. وہ کہنے لگے کہ ارے مولانا میں تو ٹھیلا چلاتا تھا, رکشا چلاتا, پیدل رکشا چلاتا تھا, اور اچھی میری دن میں تو شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. صبح محنت کرتا تھا, میرے 3 بچے تھے, بیوی تھی, جھونپڑے میں ہم لوگ رہتے تھے. صبح سے شام تک میں محنت کرتا تھا, اور رات کو جب میرے پاس میں کمائی کے پیسے آتے تو میں وہ پیسوں کی شراب پی جاتا تھا, اور گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا. اور روز رات کو گھر میں مسئلہ, لیکن میرے پہ ذرا بھی اثر نہیں تھا. ایک مرتبہ بیوی نے کچھ زیادہ مجھ سے شکایت کر دی, کچھ زیادہ بولی, تو میں نے کوئی لوہے کی چیز اٹھا کر مار دی اس کو, اس کا سر پھٹ گیا, اور سر پھٹ گیا تو اس میں تو خون نکلنے لگا. تو جو بچے تھے وہ میں شراب کے نشے میں تھا کہ وہ بچے ایک دم سے چیخنے لگے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا, میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا. پورا محلہ جمع ہو گیا. تو چونکہ ہمارے یہاں روز ایسا ہوتا تھا تو محلے والے کہتے کہ یہ آج کا مسئلہ ہی ختم کر دو, نہ رہے 12 بجے بند تھی. تو اس نے ان کے بھائیوں کو فون کیا کہ بھائی پھر ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تو وہ سارے 40-50 آدمی آ گئے کہ آج اس کو ختم ہی کر دیں. جب وہ سب سارے آ گئے نا اور ختم, تو بیوی نے دیکھا اس کا خون نکل رہا ہے, وہ پڑی ہوئی ہے, دیکھا کہ اس کو مار ڈالیں گے. وہ جلدی سے دوڑی اور اس کے اوپر لیٹ گئی وہ, اور اس نے کہا کہ دیکھو تم نے میرا نکاح اس سے کر دیا ہے, اب جیسا ہے میرا شوہر ہے, جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے, ہاں اب اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گی, اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو پھر اس کو مارو. تو اس کے بھائی کہنے لگے تو کیوں ایسا کر رہی ہے, تو چھوڑ دے اس کو, الگ اچھی طرح سے زندگی گزار. کہا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے دل پہ چوٹ لگی. خیر مجھے بہت شرمندہ کی, وہ لوگ تو چلے گئے, میں باہر گیا بیٹھا ہوا تھا, جماعت کے ساتھی مجھے مل گئے, وہ گشت کر رہے تھے, مجھے دیکھا بیٹھے, مجھے لے کر مسجد میں لے کر چلے گئے. میں مسجد میں گیا, مجھے تو اثر تھا, انہوں نے مجھے سمجھایا, اور سمجھانے کے بعد میرے 4 مہینے لگے. وہ کہہ رہے کہ میری زندگی کے اندر کی مایا سے ہو گئی, کہ آنے کے ساتھ پہلے میں جب گیا تو میں نے بیوی سے معافی مانگی کہ تم معاف کر دے. وہ گڑیا روزانہ میں تجھے ستاتا, روزانہ میں جو تکلیف دیتا تھا, تو برداشت کرتی رہی, تو اللہ کے لیے مجھے معاف کرتی ہے کہ اندر کا زمین کے اندر کی مایا جو صحیح ہوتی ہے نا تو زمین ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی, لگے, اور ماشاءاللہ 3 بچے میرے لگ گئے, اور گھرانہ میرا دیندار بن گیا, اور اللہ نے پھر مجھے خوب دیا. اور ہم ماشاءاللہ ہر سال 4 مہینے پابندی سے لگاتے ہیں, باری ہر ایک لگاتا ہے, اور ماشاءاللہ ضلع کے ذمہ دار ہے ماشاءاللہ. اللہ نے تو یہ اندر کی مایا بنیادی چیز ہے, یہ راستے میں نکل کر یہ مایا اندر کی صحیح ہوتی ہے. تو جب مایا صحیح ہوتی ہے نا تو پھر آدمی حق کرتا ہے, غلط چیزیں برداشت نہیں کرتا. ہاں, چین نہیں پڑتا, اگر جھوٹ بولا ہے نا تو آدمی کو چین نہیں پڑتا, غلط آنکھوں سے دیکھا ہے چین نہیں پڑتا, کہ دوسرے میں آ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں, مجھ سے غلط ہو گیا, کہ کیسے میرے غلط ہوا ہے, میں نے کیسے اسے بول دیا, ہاں میں نے کیسے اس کو ڈانٹا, کیسے دمکایا. ایک بزرگ جو ہے وہ گئے, وہ بیوی وضو کرا رہی تھی, وہ وضو کرا رہے تھے, لوٹا ایسے ہو گیا تو ڈانٹا انہوں نے. ہاں, لیکن وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے, راستے میں اندر خیال آیا, کہہ رہے تو کون ہے, تو اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو ناراض کر رہا ہے, کہ اس بیچاری کا کیا قصور. وہ وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کر اس سے معافی مانگ لی کہ تم مجھے معاف کر دے, اللہ کے لیے معاف کر دے. کہ اندر کا ضمیر گوارا نہیں کرتا, اس لیے یہ بنیادی چیز ہے. ہماری محنت میں بنیادی تھی ایمان اور یقین کو مضبوط بنانا, پھر توبہ کی توفیق ہوگی, پھر آپ کے عمل جاندار بنیں گے. ہاں, ابھی نمازیں ہماری بنی نہیں ہے, ابھی تو نماز کا ظاہر نہیں ہے, کہ اندر کی مایا کی محنت سے 100% ماحول بنے گا. اللہ کے نبی نے 100% ماحول بنایا کہ سب سے پہلے عمل کے اندر نماز زندہ ہوگی, 100% نماز ہوگی اس ماحول کے ذریعے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ نماز گھروں میں نہیں تھی, مسجدوں میں تھی, مسجدوں میں. اور منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی, ایمان والے نہیں, منافقین کی جماعت چھوڑ دے, ان کی ہمت نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں اذان سے پہلے کا اہتمام تھا مسجدوں میں آنے کا,
کہ عمل جاندار کہ نماز عادت ہے کہ پھر وہ نماز بنی کہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنی کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برتا ہے، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مردوں کو زندہ کروایا، 2 رکعت نماز کے اپنے مریض کو صحت یاب کروایا. اندر کی مایا سے ہوتی ہے تو پھر عمل جاندار ہوتے ہیں، اور عمل میں نماز جاندار ہوتی ہے، نماز بنتی ہے کہ نماز بنتی ہے، جہالت دور ہوتی ہے. ہاں آدمی علم کی روشنی میں معلوم کرتا ہے، بھائی معلوم کرو کیا ہے یہ کیسے کرنے کا، ہر موقع پہ ایک تحقیق کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا عمل یہ مجھے کیسے کرنا ہے، یہ عمل مجھے کرنا ہے. جوان ہو گیا میں، میرا کیا دین ہے. ہاں کہ بھائی شادی ہے بیٹے کی، کیا کرنا ہے کہ شادی کے اندر کیا چیزیں کرنی ہے کہ نہیں کہ مجھے تو ایک ایک سنت زندہ کرنی ہے تو معلوم کرنا ہے. اور پھر غفلت نہیں تھی اندر کی مایا سے کہ غفلت نہیں تھی، استحزار کا دھیان تھا کہ دھیان تھا کہ ہر جوان کے اندر کہ چرواہا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں چلے گئے. تو تمہارے دست کر رہے ہیں کہ دست کرتے کرتے ایک دودھ بیچنے والا مکان ہے اور ماں آزما رہی ہے، اندر کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ماں آزما رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ لینے والے بہت سارے لوگ آئیں گے اور دودھ کم ہے، پانی ڈال دے. ہاں لیکن اندر کی مایا مضبوط ہے. ہاں اور استحزار ہے، جہالت نہیں ہے، معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے. ماں کہہ رہی بیٹی عمر نہیں ہے تو بیٹی کہہ رہی ہے ماں عمر نہیں ہے لیکن عمر کے اللہ کہاں چلے گئے. اللہ تو دیکھ استحزار ہے، اثار ہمدردی خدمت مٹھی میں پڑی ہوئی ہے. مال کی محبت بالکل نہیں ہے، مال کی ایک ماحول بنا ہوا ہے ایسا کہ مال کی محبت بالکل نہیں ہے. ہاں بھائی آپ سے لینے کے، ہاں بھائی لے لو. ہاں کہ بھائی یہ نہیں، یہ تو معاف ہے، معاف اس میں کوئی جھگڑا نہیں. ایک زمین بیچ رہے، ایک زمین خرید رہے کہ زمین والے نے زمین بیچی، لینے والے نے لے لی. اب لینے والے نے کام شروع کیا تو کام جہاں پہ شروع کیا وہاں پہ خزانہ نکلا، اندر سے پورا چرو نکلا، جواہرات ہیرے چاندی ہو. اب جس نے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے، میرے جیسا ہوتا کیا کہتا، ارے بھائی جکاسو لی تھی برکت صحیح گئی، کام صحیح گیا. کہ نہیں بھائی وہ تو گیا اس کے پاس میں جس سے لی، ارے بھائی یہ تو تیرا ہے، تیرے باپ دادا نے ڈالا ہوگا. ہاں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، نہیں بھائی میں نے تو آپ کو جگہ دے دی، اب جگہ میں جو ہے وہ آپ کا میرا نہیں ہے. ہاں میرے ارے بھائی اللہ تم نے جزائے خیر دے تو لے آیا ہماری پاس میں. ہاں اللہ تمہارو بھولو کرے کہ تمہیں پانچوں آتے گیا کہ نہیں بھائی میں نے تو جگہ دی، وہ تو اندر جو تھی وہ بھی تھے. کہہ رہے بھائی میں نے جگہ لی ہے تھوڑی لیا. آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، حق کے دینے کا، کس کا حق کے. یہ ماحول بنا ہے، یہ ماحول بنایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محنت کے ذریعے کہ حق کے دینے کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ آپس میں جگہ دے ڈالا ہی لو بھائی لے لو. ہاں کہ حق کے دینے کا، لینے کا نہیں ہے کہ لینا کے معاف عمومی طور پہ بھائی معاف کہ یہاں ساروں کا معاف کہ ہر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ کس کا میرے ذمہ مجھے دینا ہے، مجھے ادا کرنا ہے. ہاں دینے کے لیے آئے اور وہ دے رہے. جھگڑا قاضی صاحب کے پاس میں گیا، قاضی صاحب نے اس کا فیصلہ کیا کہ بھائی بیٹا ہے تمہارا کیا، بیٹی کیا، ایسا کرو دونوں کا نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان پہ ڈال دو. ہاں ان کے نام پہ کر دو. کہ عورت حق ادا کر رہی ہے کہ میرا شوہر کئی دنوں سے آ رہا ہے اور گھر میں کیا ہے کہ بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. ہاں ایک طرف شوہر کا آنا ہے اور ایک طرف گھر میں بچے کی لاش ہے، لیکن کیا کہ مجھے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ ذرا بھی چہرے پہ معلوم نہیں ہے کہ بچہ، حالانکہ ماں کے لیے تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ پتہ نہیں کہ معلوم نہیں ہونے دیا. ہاں اور پوری رات گزار دی، معلوم نہیں ہونے دیا. یہ اندر کی مایا ہے. عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق یہ جو ہے وہ بنیں گے کہ ان میں حقیقت پیدا ہوگی. اس کو ہمیں بنانا ہے. ابھی ہم لوگ بہت پیچھے، اس میں محنت کے ذریعے اس کو جو ہے وہ بنانا. پہلی ہماری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنا موت تک کا اللہ نے وقت دیا ہمیں بنانا ہے. اور پھر یہی عمل، ان عمل کے ذریعے اپنے گھرانہ بنانا ہے کہ اعمال دعوت، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان عمل کے ذریعے اپنا گھرانہ بنے کہ اندر بیوی کا یقین بنے. ہاں گھرانہ بنانا ہے، بچوں کے یقین کو بنانا ہے، گھر کے ماحول کو بنانا ہے کہ جتنے قریبی رشتے دار ہیں گھروں کے اندر دیکھیں گھر آپ کا ہے، ہاں آپ کے نام کا ہے، آپ کے نام کا دستاویز ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا نہیں ہے. ہاں کہ اس میں کون ہے کہ بیوی ہے، وہ گھر والی ہے، اس کا چلتا ہے، آپ کا نہیں چلتا. ہاں یہ گھر کی مالکہ وہ ہے. اب اس کے اندر دین لانا ہے، عورت کے اندر دین. گھر میں دین لانے کے لیے عورت کو دیندار بناؤ. یہ عمل کی اس کا یقین بنے، اس کے عمل صحیح ہو کہ اس کے یقین کو بنانا ہے، اس کے عمل کو صحیح کرنا ہے کہ اس کا عمل صحیح ہو. 30 35 سال 40 سال ہو گئے بھائی بیوی کی نماز تو ہم دیکھیں کیسی ہے، بنانی ہے. آپ اچھا کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، آپ کی استعداد ہے اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ.
ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے اس کو دین دو، کہ بچوں کو دین دو، بیوی کو دین دو، بچوں کو دین دو. بچے کل گریبان پکڑیں گے، ہاں قیامت کے دن ماں باپ کے گریبان پکڑیں گے. کہیں ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور اس پر لعنت برسا. یہ سب دیا، سارا دیا ہمیں، لیکن ہمیں دین نہیں دیا. تو یہ اعمال کے گھروں کے اندر پیدا کرنا کہ بچوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچے، ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، ماں پہلے چلی گئی تھی، باپ نے اس کو نازو نخروں میں پالا، بہت مال دیا تھا، وہ جو بچی بگڑ گئی، بچی کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی. ہاں اور ایسے اور جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، جوانی میں انتقال ہو گیا. باپ کو بہت صدمہ ہوا، باپ دفنا کے آیا اس کو، اور دفنا کے آنے کے بعد لیٹا تو لیٹتے ہی خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی کی قبر پھٹی اور اندر سے آگ نکل رہی ہے. اس نے خواب دیکھا، وہ گھبرایا، دوڑا. کیا دیکھا کہ بیٹی آگ میں جل رہی ہے. نظر پڑی اس کی کہ بیٹی کے بال ہی نہیں ہے. تو اس نے خواب میں کہا کہ بیٹی تیرے خوبصورت بال تھے، کیا ہوگا تیرے بال ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی ابو میں دنیا میں غلط بال کٹواتی تھی، غیر محرموں کے پاس میں جا کر بال دکھواتی تھی اور ان کے پاس میں بال کٹواتی تھی. ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرشتہ مسلط کیا، اور ایک بال کو جو فرشتہ کھینچا مجھے بہت تکلیف ہوئی. وہ خواب میں کہے اس کی نظر ناخن پر پڑی کہ بیٹی تیرے خوبصورت ناخن تھے. کہاں ابو میں دنیا میں غلط چیزیں ناخن پہ لگاتی تھی، کہ جس کے بنا پر اللہ پاک نے فرشتہ مسلط کیا، اور ایک فرشتہ جب میرا ناخن کھینچا مجھے بہت تکلیف ہوئی. اس کی نظر ہونٹوں پر پڑی، ہونٹ نہیں ہے. ابو میں دنیا میں غلط چیزیں ہونٹوں پہ لگاتی تھی، کہ ایک فرشتے کو اللہ نے اوپر مسلط کیا، ایک فرشتے کو تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. پھر اس نے آگے اس کے باپ کو کہا، آپ نے وہ اپنے باپ کو کہہ کے ابو آپ کتنے اچھے پوچھے، کتنا میرا خیال رکھتے تھے، آپ نے جو کپڑے میں نے کہا وہ کپڑے آپ نے دلائے، جو پہننے کے لیے وہ آپ نے مجھے پہنایا، جس پر میں نے ہاتھ رکھا وہ آپ نے کیا. آپ نے مجھ پہ کتنے احسان کیے، کیا آپ نے مجھ پہ بہت احسان کیے. وہ روتے روتے کہنے لگی خواب میں، وہ کہنے لگے ابو ایک احسان کر دیتے مجھے دیندار بنا دیتے، ایک احسان مجھ پہ کر دیتے مجھے دیندار بنا دیتے. کہ بچوں کو دیندار، یہ ہمارے ذمہ ہے. عورت کو دیندار بنانا ہے ہمارے، اور گھر میں دین لانے کے لیے بچوں کو دیندار بنانے کے عورت کو دیندار بنانا ہے. کہ عورت دیندار بنے، عورت دیندار بنے گی نا تو بچے دیندار بنیں گے، بچے تقوی والے بنیں گے. کہ جتنے اکابرین ہیں، جتنے اسلاف ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان سب کو اتنا بڑا بنانے والی ان کی مائیں تھی. مائیں نہیں تھی، مائیں تقوی والی تھی، مائیں پرہیزگار تھی. ہاں کہ بڑے بڑے امام گزرے، بڑے بڑے امام، ہاں کہ جتنے بھی بڑے اولیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، بختیار کاکی ہو، جنید بغدادی ہو، باعزید بستانی ہو، نظام الدین اولیاء ہو، کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، ان سب کو بنانے والی ان کی مائیں ہیں. ان کی ماؤں نے ان کو بنایا، اور ان کی ماؤں نے ان پہ جو ہے وہ محنت کی، اور یہ اندر سے تیار ہوئے. ہاں کہ عورتیں بنتی ہیں، عورتوں کو بنانا کہ اللہ نے ان کے اندر بہت ساری صفتیں رکھی ہے، اور کہ اللہ نے ان کے اندر صبر رکھا ہے. دیکھو آپ، ہاں اندر استقامت ہے، یہ آپ کا گھر آباد کرنے کے لیے آتی ہے، اجاڑنے کے لیے نہیں آتی ہے. ہاں یہ طے کر کے آتی ہے کہ یہاں کہ ہمیں ہمارا جنازہ یہاں سے اٹھانا ہے. خزا کا رنگ سراسر خزا تو نے بدلا، چمن کا رنگ سراسر خزا تو نے بدلا. ہم نے نہ ساتھ کوئی چھوڑی نہ ہم نے آسیہ چھوڑا. وہ تو طے کر کے آئی ہے کہ مجھے اسی گھر میں رہنا ہے. لیکن میرے اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیا. کتاب جو ابتدا میں ہمیں دینا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا جو پہلو ہے نا وہ دینداری کا زبردست پہلو ہے. کہ ایک عورت کی دینداری کئی ولیوں پر بھاری پڑے گی. ایک عورت دیندار بنی، اس کے اندر تقویٰ ہے، بچے نیک بنیں گے، یہ آپ کا ہر موڑ پہ ساتھ دے گی. ہاں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اس نے طے کیا ہے کہ آپ کا ساتھ دینا ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گی. آپ چٹنی روٹی کھلاؤ کچھ نہیں کہے گی. ہاں خبر اس کے اندر 10 مہمان رات کو آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نہیں بچتا. ہاں کہ تبیلے میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ سو جاتی ہے، کبھی نہیں شکایت کرتی. نہ باپ کو فون کر کے کہتی ہے، نہ ماں کو کہتی ہے کہ آج میں نے کھانا نہیں، کبھی نہیں کہتی. ہاں کہ خبر ان کے اندر استقامت ہے، عمل میں اتنی پابند ہوتی. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ پورے اس میں آپ دیکھو کہ جتنے مرتد ہیں مرد ہیں، ایک بھی عورت مرتد نہیں ملے گی کہ دین سے پھر جانا. اتنی استقامت میں مضبوط کسے لیتی، 3 دن لگتے دیکھو تہجد گزار بن جاتی ہے. اگر 3 دن کے اندر تہجد پابند بن جاتی ہے، پابند بن جاتی ہے. کہ اللہ پاک نے ان کے اندر یہ پہلو رکھا ہے، تو اس پہلو کو ہمیں لینا ہے، اس کو ہم موڑ دیں. اللہ پاک نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. ہاں اگر ہم نے اس سے کام نہیں لیا نا تو پھر ٹیڑھاپن ہوگا. اس کے اندر ٹیڑھاپن زیادہ ہے. ان قیدکن عظیم. اگر دینداری ہم نے اس کے اندر لانے کی فکر نہیں کی نا تو بے دینی خود بخود آئے گی. کہ باطل اس سے ذریعہ آئے گا کہ پرہیز کا، پھر آپ چاہے کچھ بھی کرو. ہاں وہ چاہے کہ ایسا فرنیچر آئے گا، وہ چاہے کہ ایسے بچوں کے کپڑے ہوں گے، وہ چاہے کہ ایسے بچوں کی شادیاں ہوگی، وہ چاہے کہ ایسا ہوگا کہ آپ کی نہیں چلے گی.
اگر اس میں دینداری ہے تو وہ آپ کی دینداری کی فکر کرے گی، آپ کا ساتھ دے گی، آپ کا تعاون کرے گی، آپ کی مدد کرے گی۔ اگر اس کے اندر دینداری ہے، بھوکی رہے گی کہ نہیں، بات سمجھ میں آ گئی، ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی کو ساتھ دیا۔ ہاں، عالمی جو کام ہوا، حضرت ابراہیم صاحب اللہ نے کام دیا، بیت اللہ کی خدمت لی، کہ اتنا بڑا کام کیسے ہوا کہ عورت کی مدد سے ہوا۔ تین بڑے بڑے قربانیاں، تین بڑے بڑے امتحانات، تین بڑی قربانیاں، کہ آنکھ میں ڈالا گیا تو اس نے صرف بیت اللہ کی خدمت نہیں لی کہ بھائی ان کا ساتھ ماں حجرہ رضی اللہ مجھے انہوں نے ساتھ دیا، ہاں سے چھوڑ کر گئے تو فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اندر کی بات، یہ محنت ہوئی تھی، بنایا تھا اس کو، اور انہوں نے بچوں کو بنایا تھا، اور اس میں اسلام پہ چھری چلانا آسان نہیں تھا۔ یہ جو چھری چلی نا، اس میں ماں کا بہت بڑا دخل ہے، اندر سے وہ تیار تھی۔ یہ جب عورت تیار ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ پورا تعاون کرتی ہے، پورا ساتھ دیتی ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی کی تشکیل ہوئی، 4 مہینے کی بیرون کی تشکیل ہوئی، اب چہرہ گر گیا، اب وہ بیچارہ گھر کے اندر آیا، گھر کا دروازہ کھولا، گھر کا دروازہ کھولے کہ سمجھدار عورت، کہ دیندار عورت کے چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ اور اگر دینداری نہیں ہوتی نا تو پوری فہرست لسٹ ہوتی ہے، ہاں آپ گھر میں چین سے کھا بھی نہیں سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، کہ پوری فہرست ہے، ایسا ایسا ایسا۔ اور اگر دینداری ہے تو سارے تقاضوں کو دبا دیتی ہے، کہ وہ سب یہ تقاضوں کو کہ بھائی کیا بات ہے، چہرہ آپ کا گرا ہوا ہے، کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات ہے، کہ نہیں کوئی بات ہے، کہ کیا ہوا، کہ بھائی وہ تو مسجد میں بیرون کی تشکیل ہوئی تھی میری، تو کیا آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے کیا جواب دیا، کہ میں کیا جواب دیتا، گزشتہ میں گیا تھا، آپ کے زیورات بیچ کر گیا، گھر میں برتن بیچ کر گیا، ابھی تو کچھ ہے بھی نہیں، اور کیسے یہ خرچہ ہوگا۔ تو عورت دیکھیے کہ آپ نے منع کیوں کیا، اب یہ دیکھو دینداری عورت کی۔ ہاں، یہ عورت کہہ رہے بھائی آپ سوچو اللہ نے گھر دیا ہے، یہ مکان بیچ دیں گے، کرائے پہ چلے جائیں گے، یہ مکان اللہ نے دیا، مکان بیچ دیں گے، کرائے پہ چلے جائیں گے، لیکن تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ یہ کہ جب عورت اندر دیندار ہوتی ہے کہ یہ عمل کے ذریعے، کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے، سیر روزہ کے ذریعے، ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے، عمل دعوت، عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ گھرانہ اندر سے بنتا ہے، یہ گھرانہ اندر سے بنے گا، پھر مال کا اثر نہیں ہوگا، چیزوں کا اثر نہیں ہوگا، شکلوں کا اثر نہیں ہوگا، معاشرت پاکیزہ ہوگی، رہن سہن اچھا ہوگا۔ ہاں، کہ عورتوں کا بہت بڑا تعاون ہے۔ ہم لوگ 2015 میں ایک ملک پناما کے اندر گئے تھے، کہ ان کے قریب ایک جو ہے وہ وینزویلا ہے، تو اس میں ایک آدمی دوسرے ملک میں دوسرے نمبر کا مالدار، کہ پورے ملک کے اندر دوسرے نمبر کا مالدار، کہ اللہ نے اس کی خود کی فلائٹ ہے، خود کی فلائٹ ہے کہ سفر کرنے کے لیے۔ ہمارے بزرگ بھی جب انگلینڈ جاتے ہیں، انگلینڈ سے آگے کا سفر ہوتا ہے تو اس کی فلائٹوں کے اندر جو ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا اتنا مال اللہ نے اس کو دیا، لیکن رنگ گیا، یہ ان عمل میں رنگ گیا۔ اور اس کی بیوی جو تھی نا وہ مس ورلڈ تھی، پوری دنیا میں سب سے اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی اس وقت کی، مس ورلڈ۔ اس سے اس کا نکاح ہوا، اب وہ کیسے بنے ہوں گے، اور کیسے اس کے ناز و نخرے ہوں گے، ایک ایک چیز ان کی کتنی مہنگی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز ان کو لاکھوں روپے بھی کم پڑتے ہیں میکپ میں، لیکن رنگا اس نے اپنے گھر کو، کہ جب اس وقت اخبار میں آیا کہ دوسرے نمبر کا مالدار ہے تو وہ پیدل 4 مہینے لگا رہا تھا۔ ہاں، اور اس نے اپنے گھرانے کو رنگا، اور ان اعمال کے ذریعے محنت ہوئی، اور بیوی کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، کہ بیوی پر اس لیے رنگ چڑھایا، اور ایسا رنگ چڑھا کہ وہ بیوی پابند ہو گئی۔ ایک چلہ اس کا لگا، اور چلے لگنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو حافظ بننے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ تو ہم لوگ کو ادارے میں گئے، وہ جس ادارے میں گئے تو انہوں نے مجھے حافظ صاحب جو تھے وہ کہ مولانا یہ دیکھو یہ بچہ ہے نا، یہ بچے کو دیکھو، یہ بچہ ہمارے بچہ کا ہے۔ ہاں، کہ اس نے حافظ بنانے کے لیے، وہ کہہ رہے کہ ایک مرتبہ اس کی ماں اس سے فون پہ بات کر رہی تھی، پنجابی زبان کے اندر، جو اسپینش زبان کے اندر بول رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تجھے چاہتے تو دنیا کی مہنگے میں مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، دنیا کی مہنگے میں مہنگی یونیورسٹی میں پڑھاتے، لیکن بیٹا ہم نے تجھے یہاں پر انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، وہ حافظ بنا، وہ بچہ عالم بنا، وہ بچہ، اس بچے نے ہندوستان میں آ کے سال لگایا۔ ہاں، کہ ماں کے اندر کے فرق، جب ماں جب طے کرتی ہے نا تو پورے گھرانے کو بدل دیتی ہے، کہ مرد لگا، فرد لگا، عورت لگی، خاندان لگا، کہ عورت لگتی ہے تو پورا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ان عمل کے جو اپنے گھرانے کو بنانا، اور پھر ہمیں تقسیم ملے گی کہ پوری امت 800 کروڑ انسان ہے دنیا میں، کہ 800 کروڑ تک پہنچنا ہے، جان مال ہماری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تیسری ذمہ داری ہے تو دنیا کے اندر ذمہ داری پوری ہو، کہ ہم اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، پھر اپنا محلہ، پھر اپنا ضلع، اپنا صوبہ، اپنا ملک، اور اپنا عالم، پورا عالم، کہ پورے عالم میں چلا بھی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری کہ ایک ایک کی ذمہ داری ہم پر دی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دیا ہے، یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا، آپ کے طفیل میں اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم سب کو یہ کام دیا ہے، ہاں، اور ہمارے مقام کو بڑھا دیا گیا، ہاں، اس پہ اجر بھی بڑھا دیا گیا، ہمارے مقام کو بھی بڑھا دیا گیا، ایک ذمہ داری کہ آدمی چلے پھرے، اور بہت آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو تو اس کو کیسے کیا کہ اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے پر، گھرانے پر، اور امت کے بننے پر، کہ امت کے بننے پر اپنا سب لگا دیا، گھر کے اندر فاقے برداشت کیے کہ پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، آپ اندازہ تو لگائے، ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں، پوچھا گیا کیا بات ہے آپ فوراً چلے گئے، یا رسول اللہ بیوی اور میرے کے درمیان میں ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی کپڑا ہے کہ وہ ادھر گھڑے میں چھپی ہوئی ہے کہ ابھی صبح میں جاؤں گا وہ اس کو پہنے گی اور نماز پڑھے گی کے درمیان میں، لیکن تقاضا کوئی نہیں چھوٹا، کہ تقاضا جو بھی آیا تقاضا پورا کیا، حالات آئے کہ حالات برسات کرے کہ کھانے کے مسائل، رہنے کے مسائل، مکان کے مسائل، تکلیفیں، پریشانیاں، سب کو جھیلتے رہے اور تقاضے کو پورا کرتے رہے، مقدم رہے، عجیب عجیب قربانیاں دی انہوں نے، اب حیات صحابہ تو پڑھو کیسے کیسے قربانیاں، ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے قربانی دے رہے، ایک گھر میں سے ابھی جو ہے وہ والد کا جو ماں کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹا بچہ ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے بچے ہیں اور باپ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، سارے تقاضے باپ ان کے پورے کر رہا ہے، اب جو ہے وہ تقاضا آ گیا، ہاں، اب کوئی نہیں ہے اس کا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، لیکن تقاضا مقدم ہے کہ کیسے قربانی، آپ سوچو تو صحیح، آج ہماری دکان آگے بڑھ رہی ہے، بس تھوڑا بچے کو سردی ہو رہی ہے ہم رک جاتے ہیں کہ فلانی چیزوں کے کہہ رہے پچی کری لی پچی کر، ارے آپ دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ تو کسی میں رکے نہیں، کہ کوئی چیز ان کو روکا نہیں ہے، کہ گھر کے اندر ایسا سنگین حالات ہے کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی بچوں کو کھلانے پلانے والا نہیں ہے، ہاں، لیکن تقاضے پہ جا رہے اور تقاضے پہ جا رہے اور ایک لمبی مدت ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑوس کے سپرد کر دیتے ہیں، اب وہ بچہ رہتا ہے، وہ بچہ باپ کو تو یاد کرے گا، باتوں کی نہیں، اب باپ ہے وہ یاد کرتا رہتا ہے کہ اب میرے ابا آئیں گے، اب پتا چلا کہ جماعت سے آنے کا وقت ہو گیا، واپسی ہو گئی، اب اس کو بھی پتا چلا، اب اس کو بھی کسی نے تیار کر دیا، مدینہ کے بچے تیار ہوئے کہ باپ سے ملنے کے لیے کہ جماعت آ رہی ہے، اور ہر بچہ اب اپنے باپ سے، تو سب نے ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجا، حضرت بشیر میں ان کو بھی کسی نے تیار کر کے بھیجا کہ یہ بھی خوشی کے مارے کیوں ہو کہ اب تو میرے والد آئیں گے، میرے والد سے میں ملوں گا، کہ میرے والد سے میں بات چیت کروں گا، اب وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب سارے بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور وہ باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، سواری پہ بٹھا دیتا ہے، بیٹے کو گلے ملتا ہے، حضرت بشیر بچے دیکھتے ہیں، سب بچوں کو دیکھ کر ادھر دوڑتے ہیں، ادھر دوڑتے ہیں، ادھر دوڑتے ہیں، ان کے والد نظر نہیں آتے، اب یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آ کر کے کیا رسول اللہ آئی نہ تھی، کیا رسول اللہ یہ سب سے تو والد میرے والد کہاں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں، وہ حاضر کہتے کہ رسول اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ایک باپ تھا اور وہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ آئی نہ بھی، اللہ کے نبی صاحب سمجھ گئے، آپ نے چہرہ ایسے کر دیا، روایت میں آتا ہے کہ وہ ادھر سے آئے اور چہرے لگے یا رسول اللہ آئی نہ بھی، آپ نے ادھر چہرہ پھرا لیا، وہ ادھر آئے، آپ برداشت نہیں کر پائے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ٹانگوں میں وہ جکڑ گئے، آپ نے تسلی دی کہ تم نہیں چاہتے میں تمہارا والد بنوں اور ایسا تمہاری اماں بنے، یہ آپ نے، یہ قربانی تھی ان کی، آج ہمارا تو ہم کیا لگا، ہم نے تبلیغ کو کیا دیا ہے، آج ہم نے تبلیغ کو کیا دیا، تبلیغ نے سب دیا، کہاں تھے ہم، کیا تھا ہمارے پاس میں، کیا کام کو پہنچایا، کیسے دنیا ہم کو دکھائی، کیسے کس جگہوں پر ہم سے سفر کروائے، اور کیسا کیسا کھانا ہم کو کھلایا، اور کیسے کیسے ہمارے مسائل حل ہو گئے، ہاں، کہ اس وقت کہ تبلیغ کو ہم نے تبلیغ کو کیا دیا کہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، حضرت خنسا نے چاروں بیٹوں کو لگائے، عبداللہ ابن کو نہ بھی نہ ہے بیٹے نہیں ہے، عمر ابن جمو پیر سے معذور ہے بیٹے نہیں ہے، کہ گھر میں ان کی بیوی نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا ہے کہ یہ بیٹھے نہیں ہے، کیا حال میں حضرت بھائی انصاری 90 سال کی عمر چین سے نہیں بیٹھے، تو کہہ رہے آج مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، ان پورے خطاب محمد کی خالہ کہ ہر حال میں نکل رہے، ہر ایک جو ہے وہ لگا رہا ہے، یہ ذمہ داریاں تو امت کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری، تو چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہے، ابھی تو نماز نہیں ہے، ابھی تو نماز نہیں ہے، کوئی بستی ہمارے پاس میں نہیں کہ 100% نماز ہو، کہ 100% نماز ابھی ہمارے پاس میں نہیں، بہت محنت کی ضرورت ہے، ابھی ہم اندر میں چلے تو کلمہ صحیح نہیں ہے، اندر میں اور جاؤ تو عجیب حالات ہے، ہاں، کہ 50,000 میں 60,000 میں جو ماں اپنی بیٹی کو بیچ رہی ہے، 50,000 میں 60,000 میں لوگ 1,500 میں مرتد ہو رہے ہیں، عجیب سنگین، چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہے، اس وقت اس کو کون سنبھالے گا، کہ یہ بغیچے میں جو ہے یہ بغیچہ جو ہرا بھرا تھا، یہ بغیچہ آج کیسا ہو رہا ہے،
کہ کون ذمہ دار ہے؟ کہ میں اور آپ ذمہ دار ہے، مجھے اور آپ کو مرنا ہے. کل نبی علیہ السلام سے ملاقات ہے، اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کس حال میں سطح چھوڑ کر گئے تھے، کہ کیسی کہ آج وہ سطح کہ نماز نہیں ہے، کہ ابھی تو نماز نہیں ہے، دوسری چیزیں تو اور دور کی بات ہے. معاشرہ معاملہ وہ ساری چیزیں عام ہو گئی. اس وقت قربانی کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت ہے، ناامید ہونے کی ضرورت ہے. ایک اللہ نے ایک محنت دی ہے اور اس محنت کے ذریعے میں دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. ایسی محنت ہے کہ گانے والا توبہ کر رہا ہے، ناچنے والی توبہ کر رہی ہے. ہاں، کہ غلط کام کرانے والے توبہ کر رہے ہیں. ہاں، کہ سچی توبہ کرے اور اپنی زندگی صحیح کرے. ایسے یہ اعمال ہے، بس اس میں تھوڑا سا قربانی میں آپ نے آپ کو بڑھانا ہے. روزانہ کی محنت میں چل پھر کر روزانہ 8 گھنٹے پر ہم آ جائے، تو روزانہ 8 گھنٹے میں لگائے، مہینے کے 10 دن پر آ جائے. تو یہ قربانی سب سے باقی جا رہی ہے کہ جو اپنے 3 دن اپنی مسجد کے ساتھ بنجر بستیوں میں لگائے، ایسی جگہوں پہ لگائے، ٹینٹ لے کر جائے، وہاں پر جو ہے وہ 3 دن لگائے، وہاں پر وہ ہم ٹھہرے اور پھر ماہانہ 4 مہینے پہ آ جائے. اس وقت چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی کہ قربانی بڑھے گی، کہ جب ہم قربانی کو ہم بڑھائیں گے، قربانی ہم بڑھیں گے اور جب قربانی بڑھے گی تو اللہ پاک ماحول کو سازگار کر دیں گے، ماحول ہموار ہو جائے گا. اور یاد رکھنا کرنے والے اللہ ہے، ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ سب سے بڑے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک نے اسمع وارا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں. ہاں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جسے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں اجاڑے کا نہیں ہے. ہاں، وہ تو چھری رکھواتے ہیں، چلاتے نہیں ہیں. اس وقت ہم کمزور ہیں تو اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی. تو 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں ہم سے، تو 4 مہینے مانگے، 8 مہینے رہے. ہاں، لیکن ہمیں دکان کو چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، کھانے کو آگے پیچھے کرنا ہے. کہ اللہ نے آج راحت کر دی ہے، سہولتیں کر دی ہے پوری دنیا، لیکن چلیں گے پھریں گے، ایک ماحول بنے گا، ماشاءاللہ نمازیں زندہ ہوگی، بیت اللہ کو حاجی ملیں گے، مدارس کو جو ہے وہ ماشاءاللہ طلبا ملیں گے، مسجدوں کو جو ہے وہ نمازی ملیں گے، اور ایک ماحول معاشرت معاملات اخلاق یہ پانی پہنچے گا. یہ محنت پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے اس محنت کے ذریعے ہر چیز کو جو زندہ کیا ہے اور ماشاءاللہ زندہ ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تو بڑی صلاحیت رکھی ہے ماشاءاللہ. یہ ضلع تو ہمارے گجرات میں نمونہ ہے. ہمارے بزرگ ماشاءاللہ کہ جب کسی ضلع میں مثال دیتے ہیں تو آپ ہی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت دی ماشاءاللہ. آپ اٹھے، اللہ قبول فرمائے آپ کو، اور آپ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. کل کی دیکھو کارگزاری کتنی اچھی تھی ماشاءاللہ. 15 جماعتیں، 24 جماعتیں، 40 جماعتیں ماشاءاللہ جا رہی. اللہ اسے قبول فرماوے، اللہ اسے قبول فرماوے. لیکن ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے رہے، آگے ہم بڑھے، ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہے. اللہ ضائع نہیں کریں گے. ہاں، کہ جو درجی رمضان میں گیا ہے اللہ نے اسے اجاڑا نہیں ہے. جو تاجر سیزن کے اندر گیا اللہ نے اسے اجاڑا اور دیا ہے. ہاں، کہ جو چیز اللہ کی نسبت پر لگے گی اللہ اس میں برکت دیں گے. کہ جس چیز کو اللہ کی نسبت پر ہم نے لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اللہ دیکھنے والے ہیں. موت تک کا وقت ہمارے پاس میں ہے بھائی، بڑا حصہ گزر گیا. اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے. یہ ہر سال اجتماع ہمیں بیداری اس لیے کر رہا ہے، جگا رہا ہے، اس لیے چوکنا کر رہا ہے کہ جاگو اپنے اندر، گھر کے اندر اور امت کے اندر ہم چلے پھرے. اس لیے ہم آئے، یہ ہمارا کام ہے. اللہ پکڑی سے میں نے تجھے ساری چیزیں دی ہے. ہاں، یہ سہولتیں میں نے اس لیے دی ہے، یہ ساری سہولتیں میں نے اس لیے دی کہ تاکہ تو کام کر. اس لیے اللہ نے کام دیا ہے کہ ہم کام کریں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے اور 1 نمبر کی دنیا دیں گے. اللہ سہولتیں پیدا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی چلے. وقتی طور پر تھوڑی سی آزمائش ہوگی لیکن آدمی ہمت کر کے. اس لیے آپ طے کرو اب تک جو ہوا اللہ معاف فرماوے. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرماوے. اللہ ہماری اس کوتاہی کو، غفلت کو اللہ معاف فرماوے. آج فیصلہ کرتے ہیں، آج سے اب فیصلے کا وقت ہے. ایسا یہ موقع جو ہوتا ہے نا استعمال، اس میں آدمی طے کرتا ہے، آدمی طے کرتا ہے، اللہ مدد کرتے ہیں. کہ ہمارے بس میں کتنا ہے کریں گے اللہ، لیکن ہمارے بس میں کھڑا ہونا ہے. کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چلتا نہیں ہے تو باپ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو باپ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ گرے. جو بچہ ہمت کرتا ہے، ذرا بچہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، باپ اس کو اٹھا لیتا ہے. ایسے کرنے والے اللہ ہے. اللہ پاک بس ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں اندر کی، کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، کہ میرا بندہ کھڑا ہو گیا. ہمارے بس میں کھڑا ہونا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائے، طے کریں، اندر نیت کریں، کھڑے ہو جائے. اللہ آسان کر دے گا، باقی کا سارا کرے گا. اس وقت شیطان کا کرنا تو چاہیے لیکن شیطان کے بعد میں نہیں، ابھی کرنا چاہیے، ابھی کرنا. جب یہ چیز آئی دل میں کرنا چاہیے. تو بھائی سب طے کرتے ہو؟ ارے سب طے کرتے ہو؟ ہاں، نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس کام میں لگے رہیں گے اور اپنے اندر، گھر کے اندر، پوری امت کے اندر یہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاوے. اس کی محنت اور کوشش کرتے رہیں گے. ارے بھائی سب طے کرتے ہو؟ اب ہمت کر کے بتاؤ کون پر اس میں 4 مہینے کے لیے نقد تیار.